بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھی میٹھی اسلام بھائیو، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج ہمارے پیارے آفتاب بھائی کی شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں محفل سجائی گئی ہے نا۔ سبحان اللہ۔ کس کس کو خوشی ہوئی آفتاب بھائی کی شادی کی؟ سبحان اللہ۔ یہ خوشی ہوئی ہے تو آئے نا، ورنہ آتے کیوں؟ ماشاءاللہ خوشیاں ہی تو آپ کو لے کے آئی ہیں ماشاءاللہ۔ اس خوشی کے موقع پر دعائیہ اشعار پڑھتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد عیسیٰ بیان فرمائیں گے۔ سارے مل کر ساتھ پڑھے، پتہ نہیں کس کی آمین کے صدقے مدینے پاک کی حاضری ہو جائے۔ جانان عالم شاہ مدینہ لب صدا ہو روز و شبینہ، جانان عالم شاہ مدینہ لب صدا ہو روز و شبینہ، المدینہ چل مدینہ، المدینہ چل مدینہ، آج نہیں تو کل مدینہ، المدینہ چل مدینہ، آج نہیں تو کل مدینہ، المدینہ چل مدینہ، آج نہیں تو کل مدینہ۔ جانا نے جانا در پہ بلانا، جانا نے جانا در پہ بلانا، در پہ بلانا کھانا کھلانا، در پہ بلانا۔ یہ شاعر بسم اللہ کلونی کے کھانوں کی بات نہیں کر رہا، شاعر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ ہمیں بھی اپنے مدینے میں بلا لے۔ اور جو مدینے سے ہو گیا نا، ان سے پوچھے میرے آقا کا کتنا لنگر تقسیم ہوتا ہے۔ پوری مسجد نبوی اور اس کے احترام میں دسترخوان ہی دسترخوان، اس پر اتنی نعمتیں ہوتی ہیں، اتنی نعمتیں ہوتی ہیں، یقین مانے کھانے والے تھک جاتے ہیں میرے آقا کا لنگر ختم ہے۔ ایک رات پائے ملتے ہیں، ایک رات کوفتے، لوگ کھا کے بھی جاتے ہیں، پتیلیاں بھر بھر کے بھی لے جاتے ہیں، لنگر ختم نہیں ہوتا، کھانے والے تھک جاتے ہیں۔ تو شاید نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے یا رسول اللہ ہمیں بھی مدینے میں بلا لے اور مدینے کے کھانے کھلا دے۔ کس کس نے کھانے ہیں مدینے کے کھانے؟ سبحان اللہ، تو مل کے کہہ دے جانا نے جانا در پہ بلانا، جانا نے جانا در پہ بلانا، در پہ بلانا کھانا کھلانا، در پہ بلانا کھانا کھلانا، کھانا کھلانا دودھ پلانا، کھانا کھلانا دودھ پلانا، دودھ پلانا اور کھلانا، دودھ پلانا اور کھلانا، آلو انگور اور سیب مدینہ، المدینہ چل مدینہ، آج نہیں تو کل مدینہ، المدینہ چل مدینہ، آج نہیں تو کل مدینہ، المدینہ چل مدینہ، آج نہیں تو کل مدینہ۔ کہہ دو مرشد چل مدینہ، کہہ دو مرشد چل مدینہ، آج نہیں تو کل مدینہ، المدینہ چل مدینہ، آج نہیں تو کل مدینہ، المدینہ چل مدینہ، آج نہیں تو کل مدینہ، المدینہ چل مدینہ، آج نہیں تو کل مدینہ۔ کہہ دو مرشد چل مدینہ، کہہ دو مرشد چل مدینہ، آج نہیں تو کل مدینہ، المدینہ 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 چل مدینہ، آج نہیں تو کل مدینہ۔ آفتاب کی دیکھو شادی رچی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کو خوشی ہے زور سے کہہ دے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آفتاب کی دیکھو شادی رچی ہے، آفتاب کی دیکھو شادی رچی ہے، اسلامی ہی بھائی سارے باراتی، اسلامی ہی بھائی سارے باراتی، آقا اس کو مدینے بلا لو، آقا اس کو مدینے بلا لو، اکرام کی جلدی سے شادی کرا دو، المدینہ چل مدینہ، آج نہیں تو کل مدینہ، المدینہ چل مدینہ، آج نہیں تو کل مدینہ۔ آقا اس کو مدینے بلا لو، آقا اس کو مدینے بلا
لو امین کی جلدی سے شادی کرا دو المدینہ چل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ المدینہ چل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ کہہ دو مرشد چل مدینہ کہہ دو مرشد چل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ المدینہ چل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ آفتاب کو مدنی منع عطا ہو آمین 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 کہہ دو یا آمین جب پر 40 نیک لوگ جمع ہوتے ہیں اللہ ایک ولی چن کر اس کی دعا قبول کر لیتا ہے تو آپ نہیں چاہتے اللہ ہمارے آفتاب بھائی کو مدنی منع یعنی نیک بیٹے عطا فرمائے وہ حافظ بنے عالم بنے مفتی اسلام بن کر دین کی خدمت کریں سبھی چاہتے ہیں نا تو آمین کہتے ہیں آفتاب کو مدنی منع عطا ہو آفتاب کو مدنی منع عطا ہو منیا ساری نعت گواہ ہو منیا ساری نعت گواہ ہو منیا ساری نعت گواہ ہو آقا سب کو مدینے بلا لو آقا سب کو مدینے بلا لو کاشف کو مدنی منع عطا ہو المدینہ چل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ المدینہ چل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ کہہ دو مرشد چل مدینہ کہہ دو مرشد چل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ المدینہ چل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ آقا سب کو مدینے بلا لو آقا سب کو مدینے بلا لو شہباز کی جلدی سے شادی کرا دو المدینہ چل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ المدینہ چل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ المدینہ چل مدینہ آج نہیں تو سبحان اللہ کل مدینہ تمہارے سامنے تشریف رکھے ہیں ابھی ہمارے نگانے پاک انشاءاللہ عز و جل سنو تو بڑا بیان فرمائیں گے تمام سامنے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے بڑے اطمینان کے ساتھ سبھی سامنے تشریف رکھیے انشاءاللہ بیان ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ امیر اہل سنت کا دعائوں سے بڑا ہوا مدنی سیرہ پڑھا جائے گا صلاۃ و سلام کے بعد آپ کو انشاءاللہ لنگر غوثیہ رضویہ طاریہ بھی کھلایا جائے گا انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار نامدار مدینے کے تاجدار رسولوں کے سردار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے بروز قیامت میدان محشر کی دشوار گزار اور مشکل گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی
یا سیدی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہمارے مبلغ دعوت اسلامی محمد آفتاب اتاری سلمہ الباری کی شادی خانہ آبادی کے موقع پر دعوت اسلامی کے زیر اہتمام یہ اجتماع ذکر و نعت کا اہتمام ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نکاح کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت سے ہے اور جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نکاح بھی اسلام کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں اس کے فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ ایک روایت کا مفہوم ہے، جس کو میرے سیدی امیر اہل سنت قبلہ شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکات العالیہ نے فیضان سنت کے باب نیکی کی دعوت کے صفحہ 512 پر نقل کیا ہے۔ فرمایا کہ جب تم میں کوئی نکاح کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے، ہائے افسوس، ابن آدم نے مجھ سے اپنا 2/3 دین بچا لیا۔ اور ایک روایت میں فرمایا، جو اتنا مال رکھتا ہے کہ نکاح کر لے پھر نکاح نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ میٹھے میٹھے اسلام، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت لکھتے ہیں، نکاح و شادی سے ہمارا ہر فرد متعارف ہوتا اور زندگی کے ایک موڑ پر آ کر تقریباً سبھی کو شادی سے سابقہ پڑتا ہے۔ اس ضمن میں نیکی کی دعوت پیش کرتے ہوئے چند مدنی پھول آپ کی جانب بڑھاتا ہوں، قبول فرما کر انہیں اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل دونوں جہانوں میں برکتیں پائیں گے۔ اب لکھتے ہیں، افسوس آج کل اکثر صرف حسن و جمال اور مال و منال اور دنیاوی جاہ و جلال دیکھ کر شادی کر دی جاتی ہے، اور ایسی شادی بارہا خانہ بربادی کا باعث بنتی ہے۔ لہذا شادی میں سیرت و کردار پر خصوصی نظر رکھنی چاہیے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، فرمایا جو میرے طریقے کو محبوب رکھے وہ میری سنت پر چلے، اور میری سنت سے نکاح بھی ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا عورت سے نکاح 4 باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے، یعنی نکاح میں ان کا لحاظ ہوتا ہے، مال، حسب، جمال اور دین۔ ان 4 چیزیں بیان کی اس حدیث پاک میں۔ یا مال کی وجہ سے کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے، مالدار ہے، یا ان کے حسب کی وجہ سے خاندان ہے، یا اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، یا دینداری۔ فرمایا اور تو دین والی کو ترجیح دے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو دین والی کو ترجیح دے۔ 4
چیزوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے نکاح میں. ہم لوگوں آج معاشرے میں حالات کیا ہیں، دیکھتے کیا ہے؟ حسن و جمال، خاندانی وقار، سٹیٹس، حسب و نسب، مکان کیسا ہے، افراد کتنے ہیں، مکان اپنا ہے کہ نہیں اپنا. مطلب یہ چیزیں ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں نا. کوئی نہیں دیکھتا کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. اس کو ایمان کی صفتیں بھی آتی کہ نہیں آتی، اس کو اپنے عقائد کا بھی علم ہے کہ نہیں علم ہے. پریفر کس کو کیا جا رہا؟ اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو دین والی کو ترجیح دے. اب یہ اس طرح کے مختلف فضائل بھی ہیں احادیث مبارکہ میں اور کتابوں میں. امام غزالی نے ایک واقعہ لکھا ہے بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ان کی زوجہ کا انتقال ہو گیا تو ان کے دوستوں نے کہا کہ ہم نکاح کر لیں. انہوں نے کہا کہ وہ فرصت اب آسانی ہے، پہلے ان کے حقوق وغیرہ کے معاملات بھی تھے اور وہ ساری، اب میں اللہ اللہ کرتا رہوں. دوستوں نے کہا حضور نکاح کر لیں. نہیں، میں اپنی عبادت کی کثرت کروں گا. ایک رات سوئے تو دیکھا کہ وہ خواب میں کچھ فرشتے دیکھے. تو ایک فرشتہ دوسرے سے کہہ رہا کہ یہ وہ مرد ہے شوم. دوسرے نے کہا ہاں یہی ہے. یہ بزرگ جو تھے انہوں نے اس سے پوچھا کہ شوم کس کو کہا؟ آپ کو کہا. کیوں؟ کہنے لگے پہلے آپ کے اعمال مجاہدین کے ساتھ آتے تھے، اب نہیں آ رہے. تو صبح اٹھے تو اپنے ساتھیوں سے کہا وہ نکاح کا تم کہہ رہے تھے، لو بھی نکاح کر لیتے. تو نکاح کے فضائل فرمایا نا کہ جس نے نکاح کر لیا تو شیطان کہتا افسوس ابن آدم نے مجھ سے اپنا 2/3 دین بچا لیا. اتنی سیفٹی ہو جاتی ہے. لیکن پیارے میٹھے اسلامی بھائی، اب اس طرح کی روایات اور فضائل ہم دیکھتے ہیں تو نکاح کی بڑی برکتیں الحمدللہ. اور یہ کیسی میٹھی میٹھی سنت ہے جس کو ادا کرنے کے لیے ایک تعداد ہے جو بے چین و بے قرار ہے. تو ان حدیث اور ان روایات وغیرہ کو دیکھتے ہوئے کچھ نیتیں نکاح کے حوالے سے ذہن میں آئی تھی. تو سفر کے دوران میں نے ایک دن وہ یہ نیتیں لکھی اور وہ دارالافتاء فون کر کے تو ان کو سنایا، چیک کروایا. تو انہوں نے اس کو مطلب فرمایا کہ یہ اچھی ہے ماشاءاللہ. جتنی نیتیں زیادہ اتنا ثواب زیادہ، چونکہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. تو اس میں کچھ نیتیں ایسی ہوں گی کہ جن کی شادی ہو چکی ان کے لیے اب بھی وہ نیتیں مفید ہوں گی کچھ، اور جن کی شادی ہونے والی ہے یا ابھی نہیں ہوئی ان کے لیے تو ابھی سے یہ نیتیں کر کے، اور ان میں سے کچھ کام ایسے جو کرنے ہوں گے. ہم آفتاب بھائی کو یہ نیتیں پیش کر رہے ہیں آج ان کی شادی کے موقع پر، اور جن کی شادیاں ابھی نہیں ہوئی وہ بھی، جتنے بھی ہمارے کمارے اسلام میں بیٹھے ہوئے سب بھی نیتیں کر سکتے ہیں. ابھی سے نیت کا ثواب بھی ملنا شروع ہو جائے. یہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. کسی بھی کام جو جائز کام ہے اگر ثواب کے حصول کی نیت نہیں ہوگی تو ثواب نہیں ملے گا. حصول ثواب کی نیت ہونا ضروری ہے اس میں. تو نکاح کیوں کیا جائے، اس کی نیت کیا کریں؟ ہر کام میں سب سے پہلی نیت رضا الہی عز و جل. رضا الہی کے لیے نکاح کروں گا. حرام سے بچنے کے لیے حفاظت عفت، حرام یعنی زنا وغیرہ سے، بدکاری سے بچنے کی نیت ہے حفاظت عفت. نکاح کی نیت کیا ہے؟ اتباع سنت کے لیے نکاح کر رہا ہوں. تعمیل حکم بجا لاتے ہوئے نکاح کروں گا. محض لذت کی نیت نہ ہو، حصول اولاد کی نیت سے نکاح کیا جائے.
اب نکاح میں خلاف سنت کاموں سے بچوں گا، ناجائز رسومات سے بچوں گا، گانے باجے سے بچوں گا، مخلوط فنکشن سے بچوں گا۔ مخلوط سمجھتے عورتیں مرد جس میں اکٹھا ہی وہ سارا ہوتا ہے، بے پردگی ہوتی، اس میں نیت کر لے کہ مخلوط فنکشن سے بچوں گا، فضول خرچی سے بچوں گا، حق مہر خوش دلی سے ادا کروں گا، زوجہ اور بچوں کو فیشن سے بچا کر سنت پر چلاؤں گا، نان نفقہ مکمل احتیاط سے حلال روزی کما کر دوں گا، نکاح میں دینداری کو ترجیح دوں گا، تمام حقوق سیکھوں گا، ادا کروں گا اور زوجہ کو بھی سکھاؤں گا، نکاح طلاق حرمت وغیرہ کے احکام سیکھوں گا، جوتا چھپائی دودھ پلائی وغیرہ جو رسموں میں بے حیائی ہوتی ہے ان سے بچوں گا، اپنی زوجہ کو بے پردگی سے بچاؤں گا، ولیمہ محض برادری یا مجبوری کے سبب نہیں بلکہ سنت کی نیت سے ولیمہ کروں گا، آدھا دین یعنی 2/3 دین تو محفوظ ہوا، بقیہ کے معاملے میں اللہ سے ڈروں گا، ولیمے میں بھی سادگی اور سنت کو ترجیح دوں گا اور بیٹھ کر کھانا کھلانے کا اہتمام کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ اب یہ اس میں جو سب سے اہم چیز میرے پیارے میٹھے اسلام میں ان میں ہے نا، وہ ہے حقوق سیکھنا، نکاح طلاق حرمت وغیرہ کے احکام سیکھنا۔ ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کو یہ معلومات ہی نہیں ہے، اور جب اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ جس پر جو نکاح کرنا چاہتا ہے اس پر نکاح کے مسائل سیکھنا فرض ہے، کن باتوں سے طلاق ہو جاتی ہے اس کو پتہ ہی نہیں، حرمت مساہرت کا اس کو پتہ ہی نہیں، زہار کا پتہ ہی نہیں، کنایا کے الفاظ کا پتہ ہی نہیں، ادراک ہی نہیں اس کا۔ طلاق دے کر بعد میں پھر جناب حضور کو رستہ نکالو، کوئی دروازہ بتاؤ، کوئی طریقہ بتاؤ، کوئی مطلب طرح طرح کے، پھر وہ پہلے کیوں نہیں سیکھا، مجھے پتہ نہیں تھا۔ بعض کہتے حضور غصے میں طلاق دے دی ہے، وہ بھائی غصے میں ہی طلاق ہوتی ہے، کوئی بھی محبت کا اظہار کرتے ہوئے تھوڑی طلاق دیتا ہے۔ تو غصے میں کہہ دیا، غصے میں ہی کہا تھا، لڑائی بھی ہوتی ہے، طلاق جدائی ڈائیورس یہ کب ہوتی ہے؟ جدائی۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نکاح ایک شیشہ ہے، طلاق ایک پتھر ہے۔ غصے سے چلایا، پیار سے چلایا، ویسے بھی وہ پتھر چلا دیا نا، وہ شیشہ ٹوٹ گیا۔ اس کے احکام ہیں طلاق رجعی کے، طلاق بائن کے، طلاق مغلظہ کے، پھر مطلب سارے نکاح کے معاملات ہیں، حقوق زوجین کے ازدواجی معاملات ہیں۔ ان تمام چیزوں کا علم سیکھنا مطلب توجہ ہی نہیں اس کی طرف، فنکشن ارینج کرنے کا، یہ کر وہ کر، ادھر جا ادھر جا، یہ بھاگ وہ بھاگ، فرصت ہی نہیں علم دین سیکھنے کے لیے، توجہ ہی نہیں۔ کتنے ایسے جن کی شادیوں کو کتنا عرصہ ہو گیا لیکن نکاح کے مسائل نہیں سیکھے۔ فرض ہے، فرض، گناہگار ہو رہا ہے جو نہیں سیکھ رہا۔ تو کیسے کیا کرتے ہوں گے الا ماشاءاللہ، کیسے ایسے الفاظ ادا کر کے پھر بھی وہ اکٹھے رہ رہے ہوں، کوئی پتہ نہیں کیا کر دیا، کیا کرتے ہوں گے۔ مطلب اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال زار پر رحم فرمائے۔ تو یہ میرے پیارے اسلام میں اب دیکھیں کہ بے حسی سی نہیں ہوتی جا رہی، دینی معلومات کے حوالے سے، علم کی طرف وقت نکالنے کے حوالے سے۔ اور پھر شادی جیسے ایک پاکیزہ عمل کو آج کس قدر جو ہے وہ ناجائز رسومات کے ذریعے اس کو غلیظ کر دیا گیا، کس قدر خطرناک حد تک
ہمارا معاشرہ جو ہے وہ برائی میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے، کس خطرناک حد تک ڈوبتا چلا جا رہا ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے رسالے با حیا نوجوان میں اس کی طرف توجہ دلائی کہ مکی مدنی مصطفیٰ پیکر شرم و حیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان با صفا ہے، جب تجھے حیا نہیں تو تو جو چاہے کر۔ حیا اٹھ گئی تو بندہ جو مرضی کرتا ہے۔ بلکہ اس امت کے سب سے بڑے با حیا جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان ابن عفان، جن کا آج 18 ذی الحجۃ الحرام یوم شہادت بھی ہے، ان کا فرمان عالی شان ہے حیا کے بارے میں کہ حیا کی غایت یعنی انتہا یہ ہے کہ اپنے آپ سے بھی حیا کرے۔ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت اپنے درد کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں، حیا اور ادب کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ با حیا ہمیشہ با ادب بھی رہتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہر مسلمان ایک دوسرے کی عزت و حرمت کا پاسدار، حسن اخلاق کا آئینہ دار، با ادب و حیا دار اور سنت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چلتی پھرتی یادگار ہوا کرتا تھا۔ فرزند و دختر اپنے مادر و پدر سے اور شاگرد و مرید اپنے استاد و پیر سے آنکھ ملانا تو کجا، پیش رو ہونے سے یعنی آگے چلنے سے لجاتے، دم میں گفتگو آنکھیں جھکاتے، آواز دباتے اور جو حکم ہوتا بجا لاتے، عدم موجودگی میں بھی عدم ملحوظ خاطر رہتا اور بڑوں کو نام سے نہیں القاب سے یاد کرتے۔ الغرض ہر آن و ہر گام مرتبہ و مقام کا لحاظ و پاس اور بڑے چھوٹے کی تمیز برقرار رکھتے، مگر افسوس کہ اب ہم میں سے تقریباً ہر مرد و زن، دختر و فرزند ان مدنی اصولوں سے نا بلد، اخلاق و آداب سے نا آشنا، قوانین شریعت سے نا واقف، بے زمام و لگام خانگی اور معاشرتی نظام کی تباہی و بربادی میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر بے حیائی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ بیٹا باپ سے آنکھوں میں آنکھیں نہیں، گریبان میں ہاتھ ڈال کر بات کر رہا ہے۔ بیٹی ماں کا ہاتھ اگرچہ نہیں بٹاتی مگر ماں پر ہاتھ ضرور اٹھاتی ہے۔ چھوٹے ہیں کہ خلیق نہیں، بڑے ہیں کہ شفیق نہیں، دوست ہیں کہ واقعتاً رفیق نہیں، بیٹا رحیم نہیں تو باپ حلیم نہیں، بیٹی ترش رو تو ماں تلخ گو ہے، شاگرد حیادار نہیں تو استاد نیک کردار نہیں۔ علم دین سے محرومی اور مدنی ماحول سے دوری کی بنا پر والدین اولاد کی اسلامی تربیت کر رہے ہیں، نہ بچے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں۔ الغرض ہماری بے ادبیاں اور بد لحاظیاں ہیں کہ جنہوں نے ہماری گھریلو اور معاشرتی زندگی کو تہو بالا کر کے تلخوش ترش کر کے رکھ دیا ہے، جبکہ ہمارے اسلاف سنت و بری زندگی گزارنے کے باعث خوش خیال و خوشحال تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج حالات دن بدن بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ گانے باجے کے بغیر شادی کو ادھورا سمجھا جانے لگا۔ اب جس شادی میں ڈھولکی نہ ہو، گانے نہ ہو، اس کو شادی نہیں سمجھا جاتا۔ باجے کے بغیر بارات نامکمل لگ رہی ہے۔ آج ڈیمانڈ ہوتی ہے، شرط ہوتی بازوں کی، جبکہ حدیث پاک میں ہے کہ دو آوازوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، نعمت کے وقت باجا اور مصیبت کے وقت چلانا۔ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے نیکی کی دعوت کے صفحہ 485 پر یہ عبرت انگیز روایت نقل کی ہے۔ فرمایا گانا اور لہو دل میں اس طرح نفاق اگاتے ہیں جس طرح پانی سبزہ اگاتا ہے۔ گانا اور لہو، کھیل کود جو ہوتے ہیں نا ناجائز، یہ لہو ہے۔ گانا اور لہو دل میں منافقت نفاق اس طرح اگاتے ہیں جیسے پانی سبزہ اگاتا ہے۔ اور فرمایا قسم اس ذات مقدسہ کی جس سے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک قرآن اور ذکر اللہ ضرور دل میں اس طرح ایمان اگاتے ہیں جس طرح پانی سبز گھاس اگاتا ہے۔ ایمان اگتا ہے دل میں
ذکر اللہ اور تلاوت قرآن سے نفاق اگتا ہے دل میں گانے اور لہو سے. بلکہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں گانے باجے سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ یہ شہوت کو ابھارتے اور غیرت کو برباد کرتے ہیں. گانے باجے سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ شہوت کو ابھارتے ہیں، غیرت کو برباد کرتے ہیں، اور یہ شراب کے قائم مقام ہے. اس میں نشے کی سی تاثیر ہے. گانے باجے میں فرمایا نشے جیسی تاثیر ہے، یہ شراب کے قائم مقام ہے. یہ غیرت کو برباد کرتے ہیں. گانا باجا غیرت کو برباد کر دیتا ہے. گانے باجے سے شہوت ابھرتی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تفسیرات احمدیہ کی روایت میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شیطان نے سب سے پہلے نوحہ کیا اور گانا گایا. گانے باجوں کا موجد شیطان ملعون ہے، اور گانے باجے سننا سنانا شیطان کے نقشے قدم پر چلنا چلانا ہے. اور مسلمانوں کو شیطان کے نقشے قدم پر چلنے کی ممانعت کی گئی ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. شیطان کے قدموں پہ نہ چلو، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المنافقون میں واضح کیا، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے. مال کی وجہ سے لوگ نماز قضا کرتے، مال کی وجہ سے اللہ کے احکام کو جو ہے وہ چھوڑتے، سودی کاروبار میں جا پڑتے، رشوتوں کا لین دین کرتے، ملاوٹ کرتے، لوگوں کا حق دباتے، چیٹنگ کرتے، دو نمبری کرتے ہیں. فرمایا مال کی طلب یا اولاد کے لیے لوگ کرتے ہیں کہ میں اپنی اولاد کے لیے مکان بنا جاؤں، کوئی بینک بیلنس بنا جاؤں، کوئی ان کے لیے کاروبار اسٹیبلش کر جاؤں، کوئی ان کو کوئی دکانیں بنا کر دے جاؤں، کوئی پلاٹ خرید کر دے جاؤں، کوئی مال جمع کر کے دے جاؤں اولاد کے لیے یا مال کے لیے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم. اے ایمان والو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے. اگر کوئی ایسا کرے مال یا اولاد کی وجہ سے اللہ کی یاد سے غفلت برتے گا تو کیا ہوگا؟ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جو ایسا کرے تو وہی گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائے گا. خسارے میں ہے وہ، گھاٹے میں ہے وہ جو اللہ کی یاد سے غافل ہوا. اور نفع میں کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی اس نے بہت بڑی کامیابی کو پا لیا. کامیاب کون؟ اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی کا بھی معیار بیان کیا قرآن پاک میں، عزت کا بھی معیار بیان کیا. آج ہم نے اپنا ایک کانسیپٹ الگ کر لیا نا. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بچہ پڑھتا ہے، اچھی پوسٹ پر جاتا ہے، اچھی جاب پر جاتا ہے، بڑی ڈگری لیتا ہے، بڑے بزنس میں چلا جاتا ہے، بڑی جاب پر چلا جاتا ہے، بڑے عہدے پر چلا جاتا ہے، اس کے سورسز کافی ہیں، اس کی اپروچ بہت زیادہ ہے، اس کے جناب تعلقات بڑے وسیع ہیں، اس کے پاس گاڑی ہے، کوٹھی ہے، اس کے پاس بینک بیلنس ہے، اس کے پاس بزنس ہے، اس کے پاس پلاٹ ہے، اس کے پاس مکان ہے. ہم کہتے ہیں ہی از اے سکسیسفل مین، وہ بڑا کامیاب ہے یار، وہ بڑا مطلب بہت جینیس نکلا یار، بڑا کامیاب ہے. ہمارے یہاں کامیابی کا معیار یہ ہے. میں اس چیز کو ڈینائی نہیں کرتا، دنیاوی لحاظ سے ہو سکتا ہے یہ کامیابی کی چیزیں ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہی ہے بڑا کامیاب. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے. بلکہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اللہ فرماتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے اللہ اسے ان باغات میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں واضح فرماتا ہے
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں ہے۔ عزت آج دنیاوی لحاظ سے سمجھ، جس کے پاس 4 پیسے ہیں، 4 لوگ جاننے والے ہیں، اپروچ ہے سیاسی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، جس کے سورسز ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ مطلب ہمارے عزت کا معیار یہ پیسہ ہے، سرمایہ ہے، سٹیٹس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تمہارے میں سے اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، جو زیادہ پرہیزگار ہے، وہ عزت والا ہے، وہ عزت والا ہے، نیکوکار، نمازی، اللہ سے ڈرنے والا، رمضان کے روزے رکھنے والا، اپنے مال کی پوری زکات ادا کرنے والا، شراب سے بچنے والا، زنا سے بچنے والا، بدکاری سے بچنے والا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے کامیاب ایمان والوں کی صفات جو بیان کی ہے 18ویں پارے کے آغاز سورۃ المؤمنون میں فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ تعالیٰ نے 11 آیتیں آگے بیان کی ہے، یہ جو سورۃ المؤمنون کا 18ویں پارے کی ابتدائی آیات ہے، فرمایا کامیاب ہے وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں۔ آگے ان آیات کا مفہوم یہی ہے، فرمایا جس کے ترجمے کا فرمایا جس میں کہیں فرمایا جا رہا الذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو وہ التفات ہی نہیں کرتے بےہودہ بات کی طرف، یعنی بےہودہ بات کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، وہ جو اپنی نسلوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، وہ جو وعدے کی پابندی کرتے ہیں، وہ جو عہد کی پابندی کرتے ہیں، جو مالوں کی زکات ادا کرتے ہیں، وہ جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب ایمان والوں کی صفات بیان کی ہے، یہ نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، مال کی زکات ادا کرتے ہیں، بےہودہ باتوں سے بچتے ہیں، امانت اور عہد کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب قرار دے رہا ہے۔ اب کامیابی اور عزت جو ہے اللہ اور اس کے محبوب کی فرما برداری میں ہے، ان کی اطاعت میں کامیابی اور عزت ہے۔ اگر کوئی دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتا ہے، اگر کوئی دنیا اور آخرت کی عزتیں چاہتا ہے، اللہ اور اس کے محبوب کی فرما برداری میں آ جائے، دنیا میں بھی سکون ملے گا، دنیا میں بھی سکون ملے گا، آخرت کی بھی عزتیں ملے گی۔ اور اطاعت کرنے والوں کا انداز حدیثوں میں ملتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے چادر لی تو چادر پر رنگ ایسا آ گیا کوئی کہ جو مردوں کے لیے مناسب نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا یہ چادر کیسی ہے؟ تو انہوں نے یہ چادر اتار دی، سمجھ گئے کہ یہ چادر جو ہے نا وہ مناسب نہیں تھی، رنگ اور تھا۔ گھر گئے، چولہے میں آگ جل رہی تھی، انہوں نے وہ چادر جا کر چولہے میں جلا دی۔ جب دوبارہ حاضر ہوئے تو پوچھا وہ چادر کیا ہوئی؟ عرض کیا آقا آپ کو پسند نہیں آئی تھی، میں نے چولہے میں جلا دی۔ میں کسی گھر میں عورت کو دے دیتے، لیکن اس غلام کی عقیدت تو محبت کا عالم یہ تھا کہ جس چیز کو میرے آقا نے ناپسند کر دیا ہے، میں خود تو کیا اپنے گھر میں بھی کسی کو نہ دوں۔ اسی طرح ایک شخص کا واقعہ ملتا ہے نا، سونے کی انگوٹھی جس نے عدم توجہی میں پہن لی تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا، انہوں نے وہ اتار کر پھینک دی۔ کسی نے بعد میں کہا کہ اٹھا لو گھر میں کسی عورت کو دے دینا۔ ان کا جواب کیا تھا؟ فرمایا کہ جس انگوٹھی کو فی نفسہ ہی پرٹیکولرلی اس انگوٹھی کو چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند کر دیا، فرمایا میں تو کیا میرے گھر میں کسی عورت کو بھی یہ انگوٹھی نہیں میں پہناؤں گا جس کو اللہ کے نبی نے ناپسند کر دیا۔ ان کی محبت کا عالم یہ، اگر مگر چونکہ چنانچہ یہ عشق کی جو ہے وہ کتاب میں ہوتے نہیں ہے، سمعنا وأطعنا، ہم نے سنا ہم نے اطاعت کی۔ محبت یہ سکھاتی ہے، محبت یہ سکھاتی ہے سنو اور اطاعت کرو، سنو اور مان لو۔ اگر مگر چونکہ چنانچہ چور راستے نہیں نکالے جاتے محبوب کے حکم پر۔ جب محبت کی ہے تو پھر محبت کا تقاضا بھی تو پورا کیا جاتا ہے نا۔
ایک انصاری صحابی تھے، انہوں نے پتھروں کا ایک مکان بنایا. اس وقت ایسے مکانات کی ابھی اجازت نہیں تھی، وہ تھوڑا عالی شان مکان بن گیا پتھروں کا، وہ اس طرح کر کے بڑا سا قبہ نما اوپر بن گیا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ہوا. صحابہ سے پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ اس کے کہا فلاں انصاری صحابی کا ہے. اچھا، بڑی توجہ کے ساتھ اس کو دیکھا، چلے گئے. اور جب وہ انصاری صحابی حاضر خدمت بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہوئے تو انہوں نے جب سلام کیا، اب صحابہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ لیتے تھے. اگر کبھی کسی کے بارے میں خفا ہوتے، ناراضی کا اظہار چہرے سے پتہ چل جاتا تھا. چہرہ مبارک جو ہے اس پر آثار جو ہے وہ ناراضی کے نظر آئے. ادب اور حیا اتنی تھی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نہیں عرض کیا کہ کیا ہوا. صحابہ سے پوچھ رہے کہ میرے بارے میں کوئی بات سنی تم نے، کوئی میری غلطی، کوئی میری بات، مجھ سے کوئی ایسی کوئی کوتاہی ہو گئی ہو؟ کسی نے کہا لگتا ہے تیرا مکان پسند نہیں آیا، تیرا مکان پسند نہیں آیا. وہ انصاری صحابی گھر گئے، اس نئے بنے ہوئے عالی شان مکان کو گرا دیا. گھر تو اور بھی بن جائیں گے، در اور کوئی نہیں. اگر آقا روٹھ گئے گھر تو اور بھی مل جائیں گے، آقا روٹھ گئے تو در کہاں ہے؟ محبت اسے کہتے ہیں. حکم آ جائے تو چور راستے نہیں نکالے جاتے، ادھر ادھر کی لاجک کس نہیں لائی جاتی. سنو اور اطاعت کرو، اپنا یہ وتیرہ ہونا چاہیے، اپنا انداز یہ ہونا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد کی طرف آ رہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بندہ کھڑا تھا تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اجلس، بیٹھ جا. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود گلی میں بیٹھ گئے. پھر دیکھا کس کو کہا ہے، پوچھا کس کو کہا ہے، بتایا کہ نہیں وہ اندر یہ بندہ آئے. پوچھا کیا عبداللہ تم باہر ہی کیوں بیٹھ گئے؟ کہا اللہ کے محبوب کی زبان پر تھا بیٹھ جاؤ. اب دل نے کہا کہ پہلے دیکھو کسے کہا، لیکن میں نے کہا کہ بعد میں دیکھوں گا کسے کہا، پہلے میں ہی بیٹھ جاتا ہوں. اگر مجھے ہی کہہ رہے ہوئے تو پوچھنے دیکھنے میں تاخیر نہ ہو جائے، دیر نہ ہو جائے. پہلے میں عمل کر لیتا ہوں کہ اللہ کے محبوب کی زبان پر لفظ بیٹھ جاؤ، کئی دیر لگا کر نافرمانوں میں نہ لکھ دیا جاؤں. پہلے میں بیٹھ گیا، پھر پوچھا کسے کہا ہے. ان کی اطاعت کا یہ عالم ہے. شراب کی حرمت کی آیت نازل ہوئی تو مدینے کی گلیوں میں پانی کی طرح شراب بہ رہی تھی. ایک جگہ پہ کچھ لوگ جمع ہو کے پی رہے تھے، اعلان سنا کہ آج سے شراب حرام کر دی. مٹکے توڑ دیے، پیالے گرا دیے. کوئی پینے کے لیے منہ کے قریب کر چکا تو وہاں سے گرا دیا. کوئی پی چکا گلے میں انگوٹھا مار کے کہہ کر کے نکال دی کہ جب تک مصطفیٰ نے حرام نہیں کی تھی پیتے تھے، آج حرام کر دی، آج کے بعد ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے. اطاعت یہ ہے، محبت یہ ہے، غلامی یہ ہے. اور آج اگر کسی کو سمجھایا جائے، کسی کو بتایا جائے کہ بھائی شریعت و سنت پر عمل کرنے میں ہماری عزت ہے، ہماری کامیابی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ان کی اطاعت کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی اطاعت کی فضیلتیں بیان کی ہیں، احادیث میں ان کی اطاعت کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. سمجھایا جائے تو سمجھانے والا اچھا نہیں لگتا، اور آج نصیحت کی جائے تو نصیحت کرنے والا اچھا نہیں لگتا. گویا حال یہ ہو گیا کہ ناصحا مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے. سمجھانے والا اچھا نہیں لگ رہا. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا سلسلہ رک گیا، اور آج خرافات اور ناجائز رسومات یہ جو ہے وہ غالب ہوتی چلی جا رہی ہے. میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں،
اب نکاح ہی کو لے لیجیے، شادی ہی کو لے لیجیے، شادیوں کا سیزن ہے آج کل، اب دھڑا دھڑ دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا کیا ساری رات کیا کیا ہوتا ہے گلی محلوں میں، وہ ڈھولک کی تھاپ پر، وہ مہندی کے نام پر طوفان بدتمیزی برپا کیا جاتا ہے۔ ایک وقت تھا کچھ عرصہ پہلے، یہ بابے بتاتے ہوں گے آپ کو، کچھ عرصہ پہلے ایک حیا اور ادب تھوڑی بہت تھی، اس سے پہلے تو بالکل ہی یہ ڈھولکی اور یہ چیزیں نہیں تھیں، لیکن کچھ عرصہ پہلے تک یہ تھا کہ بچیاں گھر کے اندر چھپ کر بجاتی، کچھ سمجھانے والے ان کے کوئی حیا اور ادب تھا، چھپ کر بجائی جاتی۔ تایا جی آگے، تایا جی آگے، ڈھولکی چھپا دو، ڈھولکی چھپا دو، وہ دادا جی آگے، وہ ابا جی آگے مسجد سے، ڈھولکی چھپا دو جلدی سے، پھپھا جی آگے، ڈھولکی چھپا دو۔ تایا جی نے سمجھانا چھوڑ دیا، ابا جی نے کہنا چھوڑ دیا، دادا جی اپنی تصویر پکڑ کر بیٹھک میں بیٹھ گئے، پھپھا جی اپنے ذکر میں مشغول ہے، کسی کو سمجھانا چھوڑ دیا۔ ہم نے نیکی کی دعوت دینا چھوڑا، برائی سے منع کرنا چھوڑا۔ اس کا نقصان کیا ہوا کہ یہی ڈھولکی جو کچھ عرصہ پہلے چھپ کر بج رہی تھی، یہ پھر اس کمرے سے نکل کر برآمدے میں آئی، برآمدے سے صحن میں آئی، پھر یہ مہندی کے نام پر، یہ مہندی کے تھال، یہ ڈھولک کی تھاپ، یہ ناجائز انداز میں، یہ گندے لباس میں، بے حیائی اور یانیت کے لباس میں، یہ بہو بیٹیاں، یہ مسلمان کہلانے والوں کی بھائی بچیاں، یہ گلیوں بازاروں میں ناچتی ہوئی یہ غیرت کا جنازہ بنا کر گلیوں میں نکلی، یہ مہندی کے تھال یہ غیرت کا جنازہ بن کر نکلے۔ گانا باجا، علامہ جلال الدین سیوطی نے فرمایا نا، گانے باجے سے بچو، یہ غیرت کو برباد کرتے ہیں۔ اب مجھے دل سے پتا ہے یہ ناچنا کن کا کام ہے، ناچنے والوں کو کیا کہا جائے پنجابی میں یا سادہ لفظوں میں کیا کہتے ہیں ناچنے والوں کو؟ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی زوجہ کو شادی کے نام پر، خوشی کے نام پر ایسے کاموں میں لگا دیا۔ یہ شیطانی کام تھے کہ نہیں تھے؟ اب مجھے بڑی تکلیف دے یہ چیزیں، بعض چیزیں ایسی ہیں جو مطلب روکنا چاہیں بھی تو بعض اوقات الفاظ رکتے نہیں۔ مطلب ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے آپ ایک چیز کو سمجھیں کہ کوئی آپ کا بہت ہی زیادہ پیارا، بہت ہی زیادہ عقیدت جس سے آپ کرتے ہو، آپ کا استاد ہے یا آپ کا بڑا ہے کوئی، وہ آپ کے گھر آئے اور کہے کہ یار یہ 1000 روپیہ لے لو، اپنی بہن سے کہو بہترین لباس پہنے، کوئی زیور پہنے، میک اپ کرے، تیار ہو کے ذرا آئے بیٹھک میں، ناچ کر تھوڑی دیر میں اس کی مووی بنانی ہے، موبائل پہ تصویر بنانی ہے، کیا کرو گے؟ کتنا ہی ضمیر مردہ ہو، کم از کم دھکے دے کر تو نکالو گے اپنے گھر سے۔ بدبخت تیری یہ جرت، تو آ کر میرے گھر میں کہے کہ اپنی بہن کو یا بیٹی کو تیار کر کے میرے سامنے لا کے میں اس کی مووی بناؤں، اس کے جو کلپس بناؤں، اس کی جو ہے وہ تصویریں بناؤں۔ کیوں بھائی؟ غیرت ہے نا۔ لیکن بازار میں، گلی میں ایک گالی کی بدلے میں غیرت کے نام پر قتل کے لیے جو تیار ہو جاتا ہے، اس کی غیرت کو کیا ہوا شادی کے موقع پر؟ اب مجھے بتائیں کہ جس سے آپ یہ عزت کرتے تھے، آپ کا استاد تھا یا آپ کا چاہنے والا یا محلے کا آپ کا امام تھا یا جو بھی آپ کا بڑا تھا، وہ آ کر 1000 روپے آپ کو دے رہا ہے، آپ کو جو کہہ رہا ہے کہ وہ تھوڑی دیر لاؤ میں اس کی تصویر، نہیں آپ نے مان رہے، کبھی بھی نہیں مانو گے، کبھی بھی نہیں مانے گا کوئی۔ لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ یہ مووی والا جو ہے یہ خود آتا ہے یا بلایا جاتا ہے؟ یہ آپ کو پیسے دیتا ہے یا پیسے لیتا ہے؟ پھر اس کے سامنے آپ نے اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو سجا کر کیوں بٹھا دیا؟ کدھر گئی غیرت؟ کدھر گئی حیا؟ شرم و حیا کا دروازہ نکل گیا۔ قیامت کے آثار حدیثیں ہم نے پڑھی ہے، قیامت کے قریب عورتیں لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی،
لباس پہننے کے باوجود برہنہ عورتیں لباس پہننے کے باوجود وہ نشانیاں پوری نہیں ہوں گی. اتنی ٹائٹ فٹنگ، جسم کے اعضاء کا ابھار نظر آنے والا لباس، باریک لباس، ہاتھ کا لباس کھلے اور ٹائٹ گلے. غیرت کہاں سے؟ پھر کنجروں والا کام کرا کے فخر کرتے ہیں، واہ جی واہ رات کیا فنکشن ہوا ہے، کیا جناب وہ فلاں کی بیٹی جو ناچی ہے جناب کیا ہوا، فلاں کی بہن جو ہے نا اس نے تو پوری مطلب پورا فنکشن ہی لوٹ لیا. یہ اپنے کس قدر بے غیرتی اور بے حیائی اور فخر کے ساتھ ایک دوسرے کے سامنے اظہار ہو رہا. شیطان نے کس راستے پر چلا دیا. کو سمجھائے تو سمجھانے والا برا لگتا ہے، سخت لگتا ہے. خوشی ہے جی، خوشی کا موقع ہے جی. وہ نہیں بعض مذہبی حلیے کے لوگ بھی ایسے موقع پر کمزور نظر آتے ہیں، نہیں سٹینڈ لیتے، نہیں وہ اس پر جو ہے وہ مضبوط قدم رکھتے. وہ کوئی نہیں جی خوشی کا موقع ہے سب چلتا ہے. کیوں چلتا ہے سارا؟ معلوم یہ دیکھو شادی ہو رہی نا ہمارے آفتاب بھائی کی، ہو ہی رہی نا یہ شادی. بات بول یہ کیسی شادی میں یہ ایسی شادی ہے، یہ کیسی شادی میں یہ ایسی شادی ہے. ڈھولک کوئی نہیں، باجا کوئی نہیں، گانا کوئی نہیں، آتش بازی کوئی نہیں. یہ کیسی شادی؟ یہ ایسی شادی ہے جس میں شیطان کو کچھ نہیں کرنا، ہم نے شیطانی کام نہیں کرنا. کوئی آقا کا میلاد پڑھیں گے. وقت تو گزر ہی جاتا ہے نا، وقت گزر جاتا ہے. اب بعض وہ کہتے کہ جناب وہ بڑی مطلب کنجوسی کر لی جی، بچت کر لی. کیا آپ یہ سمجھتے ہو کہ جو آگ میں یہ پیسے جلا کر آتش بازی کرتا ہے یہ اللہ کو راضی کرنے والا کام کیا کہ اس نے؟ جمعے کے روز مسجد کی جھولی میں 10 کا نوٹ جائے تو پیچھے روک لیتا، 5 لاتا ہے اور یہ آتش بازیاں چلا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہی پیسے اللہ کی راہ میں دیتا تجھے جنت میں لے جاتے. وہی پیسے تو تو نے کنجروں کو ناچنے کے لیے دیے، خسرے نچانے کے لیے دیے، تو نے باجے بجانے کے لیے دیے، تو نے گندے کاموں کے لیے دیے. وہی پیسے کسی مدرسے میں دیتا، کسی مسجد میں دیتا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا. حدیث پاک میں فرمایا تصدقوا فإن صدقہ بکاکم من النار، فرمایا صدقہ دو کہ صدقہ جہنم کی آگ سے بچا لیتا. یہ آگ سے بچا لیتا تجھے. اور یہ جو ہے نا وہ عورتوں کی پارٹیسپیشن سمجھ میں نہیں آ رہی نا شادی میں. ان کی شرکت کیوں ہے، کیا ہے یہ چیز میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ عورتوں کی شرکت کیوں ہے شادیوں میں. وقت پڑا ہوتا ہے. کسی کی شادی ہے، دلہن دولہا، اب ان کے بعض اوقات اتنے لوازمات شاید نہیں ہوتے جتنے کزنوں کے، دیگر دور کے رشتہ داروں کے. فلاں کی شادی کا فنکشن آنے والا 1.5 مہینہ رہ گیا، گھر میں وقت پڑا ہوا ہے، بچوں کے کپڑے، جوتے، اپنے کپڑے، میچنگ جیولری، میچنگ جوتا، میچنگ چوڑیاں، جناب یہ کر وہ کر یہ کر، طرح طرح کے لوازمات. عورتوں کی شرکت کیا ہے؟ وہی بارات جائے گی، 2 گواہ چاہیے، ایک نکاح پڑھانے والا چاہیے. چند افراد اگر چلے جاتے ہیں خلاف شریعت کاموں سے بچتے ہوئے چلے گئے. نکاح میں عورتوں کا کام ہی کیا ہے؟ اب اس پر غور کریں نا. الزواجر عن اقتراف الکبائر ایک کتاب ہے امام ابن حجر کی، اس کا اردو ترجمہ کیا دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے، جہنم میں لے جانے والے اعمال اس نام سے. یہ کتاب سینکڑوں سال پرانی امام ابن حجر کی کتاب ہے. الزواجر عن اقتراف الکبائر، کبیرہ گناہوں پر مرتکب جو ہے وہ یہ اس کا تذکرہ اس کتاب میں ہے. جہنم میں لے جانے والے کاموں کا ذکر ہے. ان میں صفحہ 504 پر منقول ہے کہ مردوں کی ہلاکت عورتوں کی فرما برداری میں ہے. مردوں کی ہلاکت عورتوں کی فرما برداری میں ہے. فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم بنائے گئے. لیکن آج کیا ہوا کہ سارا نظام عورتوں کے ہاتھ میں دے دیا. فنکشن ارینج ہوگا ان کی مرضی سے، رشتہ ارینج ہوگا ان کی مرضی سے، کیا کیا لینا ہے
کیا کیا دینا ہے، کیا کیا کرنا ہے، سارا ان کا قبضہ۔ شرکت ان کی کیا ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کیوں ہے شادی میں، کیوں آئی ہیں، مقصد کیا ہے؟ جو ہماری سمجھ میں آ رہا ہے نا، ایک فیشن کا مقابلہ ہے اور کچھ نہیں، فیشن کا مقابلہ لگتا ہے، نئے سے نئے کپڑے، ودیا سے ودیا جیولری، اعلی سے اعلی جوتے، مہنگے سے مہنگا فیشن، میک اپ، مقابلہ لگتا ہے، آئیں گی سجیں گی بنیں گی ڈھنیں گی، گندے لباس میں حیائی کے لباس اور طرح طرح کے یہ لوازمات کر کے بن ٹھن کے بیٹھیں گی، اور جس کے پاس زیادہ مہنگی جیولری ہوگی، جس کے کپڑے سب سے زیادہ مہنگے ہوں گے، اس کی گردن میں سریا اور آ جائے گا۔ تکبر، ایک دوسرے سے حسد، تفاخر، شو، کچھ کیا ہے یہ ساری آخرت کی کوئی چیز ہے اس سے؟ فائدہ کیا؟ ایک تحقیق کے مطابق لاکھوں روپے روزانہ پاکستان میں نالی میں بہ جاتے ہیں، لاکھوں کا میک اپ ہوتا ہے، دھل جاتا ہے، یہ سب بناوٹیں ہے، شو بازی ہے، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ عورت کو تو اجازت دی تھی شوہر کے لیے جائز انداز میں زینت اختیار کرے، شوہر کے لیے، جس کے لیے شریعت نے اس کے ثواب رکھا تھا، اس کو تو میلی کچیلی، وہی جھاڑو لگاتی، وہی تیل لگایا ہوا، وہی بدبو آتی، وہی جناب، وہ اس کے لیے تو کبھی زینت کا خیال نہ آیا، اور سجنا دھجنا یہ سارا کچھ لوگوں کے لیے۔ پھر مت ماری گئی ان افراد کی کہ جن کو پتا ہے کہ میری بہن کیسا لباس پہن رہی ہے، جو دیکھ رہے کہ میری بیٹی کیا کر رہی ہے، پھر اس کے باوجود ان کو اجازت دیتے ایسے فنکشنوں میں جانے کی۔ ان کی شرکت بارات میں، ولیمے میں یا مہندی کے نام پر جمع ہونے میں، یہ سارا فنکشن کرنے میں ان کے بعض کہتے ہیں جناب وہ اتنے مہنگے مہنگے ہم نے سوٹ سلوائے تھے، کپڑے سلوائے تھے، تیل پر یہ پہنیں گے، مہندی پر یہ پہنیں گے، برات میں یہ پہنیں گے، ولیمہ، اور وہ جو فنکشن ہی کو نہیں ہے تو اس طرح لگتا جی میں اسی کسی ختمتے آئے ہیں، نعتیں ہی پڑھی جاؤ، درود ہی پڑھی جاؤ، یہ کیسی شادی ہے بھائی؟ ہم نے کپڑے اتنے مہنگے کیوں سلوائے تھے؟ وہ کس نے کہا تھا آپ کو یہ کرنے کا؟ کس نے کہا تھا؟ بالکل ہم لوگوں نے مشقتیں اپنے اوپر ڈال دی۔ فیشن کا، بے حیائی کا مقابلہ ہے، یہ بے غیرتی ہے، ترقی نہیں ہے۔ یہ بعض لوگ اپنے کو اپ ٹو ڈیٹ سمجھتے ہیں گندے کام کر کے، یہ کنجروں والا کام کر کے ترقی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، اور جو سادگی کے ساتھ حضور جی کنجوسی کر گئے جی، بچت کر گئے جی، لو جی ایک جملہ لوگوں کا سننے کے لیے لاکھوں اڑا دیتے ہیں، لاکھوں، ایک جملہ، واہ جی واہ، بس ایک جملہ نا، واہ جی واہ بڑا فنکشن ہویا، واہ جی واہ کیا ولیمہ کیتا جی، واہ جی واہ سننے کے لیے، بس لوگوں کے لیے۔ اور آپ یقین کریں ہمارے اکثریت جو ناجائز رسموں کی بیس ہے نا، وہ اس جملے پر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، ڈرتے لوگوں سے، لوگ کیا کہیں گے، منع کرے باز نہیں آتے، نہیں جی نہیں باجے تو بغیر، کڑی والوں کی ڈیمانڈ ہے باجے تو بغیر نہ آنا، ڈھولکی سے منع کرے، لڑکا باز کا دولہا کہہ رہا ہوتا نہ کرو، نہیں جی نہیں منڈے دی پھپھی نہیں مانتی جی، منڈے دی بھابیاں کہندی اس تے نچنا ہی نچنا، منڈے دی خالہ کہندی لو جی یہ کیسی شادی، میں تو ڈھول بجاواں گی، روکو کون روکنا، یہ دیکھ رہا ہے انہیں فلانا رس جائے، فلانا رس جائے، سسرال والے نہ رس جائے، فلانا رس جائے، فلانا ناراض ہو جائے۔ میں کہتا ہوں دنیا داروں کو تو دیکھ رہے ہو کہ دنیا دار ناراض نہ ہو جائے، خالہ ناراض نہ ہو جائے، پھپھی ناراض نہ ہو جائے، یہ جو غلط کام کہنے والے ہیں، یہ دوست، یہ رشتہ دار، یہ برادری والے، یہ خاندان والے، یا سسرال والے، ان کو راضی کرنے کی فکر ہے، یہ تجھے یہ ڈر ہے کہ دنیا دار ناراض نہ ہو جائے لیکن مدینے کے تاجدار ناراض ہو جائے، اس کی فکر نہیں۔ جو رب تجھے رزق دے رہا ہے وہ پروردگار ناراض ہو جائے، اس کی فکر نہیں۔ دنیا دار کی فکر ہے، لوگوں کی فکر ہے۔ اور میں آپ کو ایک بالکل واضح بات بتا دوں، 80 to 90% جو افیئرز بنتے ہیں یہ ان فنکشنوں پر بنتے ہیں، جو مہندی کے نام پر، شادی کے نام پر یہ بیٹیوں کو، بہنوں کو سجا دجا کے لاتے ہو نا،
پھر کسی لڑکے مخلوط فنکشن ہوتا ہے، اے اپنے ہی منڈے نے، اپنے ہی نے، اپنا کون ہے یہ بھی تو واضح کرو نا. نہیں اپنا گھر دا ہی منڈا بنا پیا فلم. کیا ساری لڑکیاں جو اس کی ساری بہنیں سگی ہیں؟ خالہ زاد، ماموں زاد، پھپھی زاد، یہ کزنز ہیں. نہیں بھائی، جب شریعت نے جس کو جتنا بھائی بنایا اتنا ہی رکھو گے نا. شریعت نے جب کہا اس سے پردہ ہے تو پردہ ہے. 80 to 90% جو آنکھ لڑتی ہے ایسے فنکشنوں پر. پھر موبائل نے آج کل آسانیاں کر دی اور زیادہ. پھر یہاں پر رابطہ ہوا، بعد میں رابطے بڑھے، پھر پیکج لگ جاتے ہیں، ساری ساری رات لگے رہتے ہیں، میسج کرتے ہیں، کالز کرتے ہیں. پھر آگے بات بڑھتی ہے، پھر خاندان والوں کا، بڑوں کا ذہن نہیں ملتا آپس میں. پھر یہ کوئی روگ لگاتا ہے، کوئی نشہ کرتا ہے، کوئی خودکشی کرتا ہے، کوئی گھر سے بھاگتا ہے. پھر کہتے یہ ہو گیا، پھر کہتے یہ کیوں ہو گیا، یہ نافرمان، اس نے خاندان کی عزت خاک میں ملا دی، اس لڑکی نے خاندان کی عزت خاک میں ملا دی. میں کہتا ہوں دے آر آلسو ریسپانسبل، بٹ تھنک اباؤٹ دیٹ اوکیزن. اس موقع کو سوچو. اگرچہ یہ قصوروار ہیں جنہوں نے غلط طریقہ اختیار کیا، لیکن پہلا قصوروار کون؟ موقع کس نے فراہم کیا؟ یہ سجا بنا کے ان کو آپس میں کس نے بٹھایا؟ یہ مہندی کی رات یہ شعر و شاعری کر رہے تھے، یہ آپس میں ڈھولکی کا مقابلہ کر رہے تھے، ایک دوسرے سے چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے، یہ نظریں لڑ رہی تھی، تم کہاں تھے؟ پھر یہ ساری رات جب میسج کرتی تھی، موبائل کو یوز کرتی تھی، ٹک 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 کرتی تھی. اس کی ماں کو پتہ نہیں چلتا کہ میری بیٹی کیا کر رہی ہے. آنکھ کھاڑے کان کیوں کیا جاتا ہے؟ ماں کو نظر رکھنی ہے، آپ خود نظر رکھو. کیوں اس چیز کو لائٹ لیتے ہو؟ پہلا دروازہ ہی بند کرو نا، کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے پہلا تیر ہے. اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو گندی نظروں سے بچاتے کیوں نہیں؟ یہ ترقی، یہ ترقی اور وہ جس کو کہتے ہیں نا ایڈوانس اور جناب زمانے کے ساتھ چلنا، یہ چیزیں وہ نہیں ہیں. یہ بے غیرتی ہے، بے حیائی ہے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. جب گانے عام ہو جائیں، جب ریشم حلال مرد ٹھہرا لے، جب اللہ کی نافرمانیاں حلال ہونے لگے، جب سود عام ہو جائے، جب گانے باجے عام ہو جائے، آلات موسیقی عام ہو جائے، فرمایا اس وقت تو سرخ آندھیوں کا انتظار کرنا، سرخ آندھیوں کا انتظار کرنا. قیامت کی نشانی ہے یہ. پھر یہ دولہا کو لے جاتے ہیں. اب یہ بارات کے ساتھ ناچنے والوں کی مجھے سمجھ نہیں آتی. وے دے آر ڈانسنگ، کیوں ناچ رہے ہو؟ کیا کر لیا تم نے بھائی؟ کیوں ناچ رہے ہو؟ کیا فتح کر لیا؟ ایک چیز میری جو سمجھ میں آتی نہیں، یہ دولہا کے دوست نہیں، یہ دوست نما دشمن ہے. خود غور کرنا. جب آپ کی شادی، جس کی بھی شادی وہ یاد رکھے کہ یہ تمہاری شادی پر جو ناچ رہے ہیں یہ تمہارے دوست نہیں. یہ تمہاری شادی میں اللہ رسول کو ناراض کر کے تمہاری شادی کو بے برکتہ کرنا چاہتے ہیں، تمہارے گھر کو بے برکتہ کرنا چاہتے ہیں. اب گویا یہ ناچ ناچ کر دولہا کو بتا رہے تو آج تو ہمیں نہیں نا روکا، تو نے یہ باجے منگوائے ہیں نا، یہ تو نے جو آج کام کیا ہے نا، آج ہم ناچ رہے ہیں. ہم تو آج ناچ کے چلے جائیں گے، ساری زندگی پھر حالات کے ہاتھوں تو ناچے گا. پھر کہتے جی خون کے چھینٹے پتہ نہیں کہاں سے آ گئے. پھر کہتے جناب وہ گوشت کا ٹکڑا گھر میں نظر آتا ہے. پھر کہتے جناب وہ بے برکتی بڑی ہے. پھر کہتے گھر میں سکون نہیں ہے، گھر میں قرار نہیں ہے. پر جناب وہ سمجھ نہیں آتی، وہی لڑکی جس کو ماں اور بہنیں بڑی جناب چاؤ سے، لاڈ سے، پیار سے سلیکٹ کر کے، دیکھ بھال کے اس کو جناب لے کر آئی تھی، وہی 6 مہینے نہیں گزرے وہی ڈائن لگنے لگ جاتی ہے. وہی اس کی زبان کینچی اور زبان بالش پر لگنے لگ جاتی ہے، وہی ناگن لگنے لگ جاتی ہے، وہی جادوگرنی لگنے لگ جاتی ہے. پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی حضور، پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی. کیوں گھر میں بے سکونی ہے، کیوں بے برکتی ہے، کیوں نہیں سلوک، کیوں لڑائی ہے، گھر جانے کو دل نہیں کرتا. ماں کے پاس جاتا ہوں وہ کہتی جاؤ ڈین دے کولی جا. اس کے پاس جاتا ہوں، جا جا ماں دا ہی سکا تو ہے. گھر میں جانے کو دل نہیں کرتا، بے سکونی ہے، بے قراری ہے، کہاں جاؤں، کیا کروں. پتہ نہیں کیا غلطی ہوگی. غلطی پوچھتے
تم نے غلطان کیے، غلطان. ایک غلطی ہوتی تو بتا تم نے شادی کے موقع پر کیا کیا تھا. لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ یا خوشیاں پوری کرنی ہے؟ تمہیں اپنی خوشی عزیز ہے، تمہیں مصطفیٰ کی خوشی عزیز نہیں. خوشیاں پوری کرنی ہے جی، اسی اپنے لاڈ پورے. کبھی پہلی شادی کا نام رکھے، کبھی آخری شادی کا نام، بہانا کوئی نہ کوئی لگا دے. یہ پہلی شادی اسی تو پوریاں کرنی ہے جی. اچھا پھر کبھی آخری شادی ہے جی، اس تو بعد اسی تے پوریاں خوشیاں کرنی ہے. خوشی کے موقع پر کنجروں والا کام کر کے کس کو خوش کر رہے ہو؟ خوشی کے موقع پر اللہ رسول کو ناراض کر کے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تقدیر سے خوشیاں چھین لو گے؟ تقدیر سے خوشیاں چھین لو گے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. عزت ذلت کس کے ہاتھ میں؟ رزق کس کے دست قدرت میں؟ ہم غلط سمت میں بھاگ رہے ہیں اور فیشن کا مقابلہ لگا ہوگا. کسی نے ایسا فنکشن کیا ہم اس سے بڑا کریں گے، کسی نے ایسا کیا ہم اس سے بڑا کریں گے. پھر دولہا کو لے جا کے بٹھا دیتے ہیں، نکاح ہو گیا. اب اندر سلامی کے نام پر، نیوندرے کے نام پر، یہ پتہ نہیں کیا کس نام پر اندر لے جاتے، دودھ پلائی ہوتی ہے. یہ دودھ پیے بغیر ہی بڑا ہوا تو آج کیوں دودھ پلا رہے اس کو؟ یہ لڑکیاں لاتی اس کی لڑکے کی ہونے والے بچوں کی خالہ یا اس کی زوجہ کی کزنیں وغیرہ، وہ دودھ لاتی، پھر جوتا چھپائی ہوتی. اب دولہا اکیلا نہیں جاتا اندر، دولہا کے ساتھ اس کے 4-5 دوست یا کزن جاتے ہیں. پھر وہاں پر جو طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے، جو بے غیرتی کا مظاہرہ ہوتا ہے، الیاذ باللہ تعالی. حیا، غیرت، شرم نام کی چیز کدھر گئی؟ یہ پیسے لینے دینے پر ہاتھ کھینچ رہا ہے، کوئی ہاتھ پکڑ رہا ہے، کوئی دوپٹہ کھینچ رہا ہے، کوئی اس کا بازو کھینچ رہا ہے. کیا ہو رہی ہے؟ کیوں اس کو لے جا کے لڑکیوں میں بٹھایا؟ وجہ کیا؟ کیوں کوئی سمجھ نہیں. لاجک کیا ہے؟ کوئی پتہ نہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی پتہ نہیں. لوگ کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں. ہم لوگ پتہ کیسے لوگ ہو گئے؟ ہم غلط کام کی مثال دے کے غلط کام تو کرتے ہیں، اچھے کام کی مثال دے کے اچھا کام نہیں کرتے. فلاں نے یوں کیا تھا، فلاں جناب فلاں مولوی صاحب نے بھی اپنے پتر دی شادی تے انج کیتا سی، وہ فلاں جناب وہ یوں ہوا تھا. ہم ایسی مثالیں لا کر تو کر لیتے، اچھی مثالوں کو لا کر اچھا کام کیوں نہیں کرتے؟ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بھی تو اپنی بیٹی اور دونوں بیٹوں کی شادیاں کی ہیں نا. لاؤ نا یہ مثالیں سامنے ہے نا. ایک کروڑوں مریدوں کا پیر ہے، 176 سے زیادہ ملکوں میں کام کرنے والی تحریک کے امیر ہے. اپنے بیٹے کی شادی پر 12 افراد کو بلا کے دال اور چاول کا ولیمہ کر دیا نا. ہو گیا نا. وقت گزر جاتا ہے، وقت گزر جاتا ہے میرے پیارے میٹھے اسلام بھائی. اچھی مثالوں کو اپنانے کی طرف بھی تو آنا چاہیے نا. ہم دیکھا دیکھی وہ کام جو کر رہے جو ہندوؤں نے کیے، جو شیطان نے کیے، ان چیزوں کو کئیوں کو اڈاپٹ کیا. کئی چیزیں ایسی ہیں ہمارے ادھر کے جو خطے میں ہے نا، یہ آپ کو پتہ ہی ہے کدھر سے آئی ہیں. بہت سی رسمیں ایسی ہیں. پھر جناب وہ جوتا چھپائی پر جو ہوتا ہے، پھر وہ دوبارہ جب جاتا ہے مکلاوے پہ، پھر وہ لڑکیاں کزنیں وغیرہ اس کو چھیڑتی ہیں، کرتی ہیں. کیا یار یہ سارا کچھ؟ پتہ جب دلہن کو لے کر گھر میں آتے ہیں تو پھر وہ گود بٹھائی ہم بعض جگہوں پر ہوتی ہے، گوڈا پھڑائی. ہمارے راجپوتوں میں تو ہم نے دیکھا یہ ہوتا ہے اس طرح کا. آپ کے یہاں پر گجرانوالا کی طرف بھی پتہ نہیں کیا کیا، ہر ایک کے اپنے اپنے کچھ معاملات ہیں. دیور ہے جی، وہ کیا یار، دیور کو تو حدیث میں موت کہا ہے. موت جیٹھ اور دیور کے ساتھ شدید پردہ ہے، باقیوں کی نسبت زیادہ سخت تاکید کی گئی ہے اس کی. حدیث میں کہا گیا، پوچھا گیا آقا
کیا دیور اور جیٹھ سے بھی پردہ ہے؟ فرمایا یہ تو موت ہے، موت سے بچتے کو نہیں بچتے. بجلی کو ہاتھ لگنے لگے چیخ نکلتی نہیں، آگ سے جلنے لگے چیخ نکلتی نہیں، موت سے کس طرح ڈرتے ہو؟ فرمایا یہ تو موت ہے، موت. اتنا سخت حکم ہے اس کے بارے میں. اور نہیں جی نہیں تو لو جی ان پردے تھے گھر چ رہ کے پردے کرنے. کیوں نہیں ہوتا؟ پھر وہ بعض جگہوں پر بھابیاں نہلاتی ہیں، معاذ اللہ دولہا کو وہ سرما پوائی تو پتہ نہیں کیا کیا، وہ راستہ روکنا، تو پھر جب وہ کمرے میں جانا ہے تو پھر وہ بہنیں کزنیں وغیرہ دولہا کا راستہ روکتے ہیں. تو کیا کیا یار، ہم لوگوں میں شرم و حیا کے نام کی چیزیں ختم ہوتی جا رہی. شراب اتنی پی جاتی ہے بعض فنکشنوں میں، اس قدر محلہ پورے کو گانے بجا بجا کے، ڈھولک بجا بجا کے پریشان کیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ رب تعالی جل جلالہ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں پہ مت چلو، شیطان کے نقشے قدم پہ مت چلو، شیطان کے پیچھے مت چلو. یہ باتیں بجانا شیطانی کام ہے، یہ گانے گانا شیطانی کام ہے، یہ آتش بازیاں ناجائز طریقے سے چلانا یہ شیطانی کام ہے، یہ بے پردگی کرنا شیطانی کام ہے، یہ بے حیائی کے مناظر یہ شیطانی کام ہے. لہذا شیطانی کاموں سے اپنے آپ کو بچانا اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزارنا، یہی کامیابی ہے، یہی دانائی ہے، یہی حکمت ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ الفتح کی آخری آیتوں میں فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ کریم نے فرمایا وعد اللہ نے وعدہ کر لیا. اے ایمان والو اللہ کا وعدہ سنو، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرنے والے بن گئے. اے نمازیوں، اے روزہ داروں، اے رمضان کے روزے رکھنے والوں، اے اپنے مال کی زکات ادا کرنے والوں، اے شریعت کی پابندی کرنے والوں، اے اللہ سے ڈرنے والوں، اے سود سے بچنے والوں، اے شراب سے بچنے والوں، اے زنا سے بچنے والوں، اے بدکاری سے بچنے والوں، اے بے پردگی سے بچنے والوں، اے بدنگاہی سے بچنے والوں، اے فلموں ڈراموں سے بچنے والوں، سنو سنو، دنیا ساتھ دے نہ دے، دنیا والے تم سے راضی ہو یا نہ ہو، دنیا والے تم سے خوش ہوتے نہیں ہوتے اس کی کوئی پرواہ نہیں. وہ کہتے کہ تم تنہا رہ گئے، وہ کہتے کہ تمہارا ساتھ کون دے گا، تم معاشرے میں کیسے چلو گے، یہ فنکشن نہیں کرو گے، یہ رسم نہیں کرو گے، یہ کام نہیں کرو گے تو لوگ تمہارے ساتھ کیسے چلیں گے. اے میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، شریعت و سنت کو مقدم رکھتے ہوئے ان کو پریفر کرنے والے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ایمان والوں کے ساتھ، وہ ایمان والے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرنے والے بن گئے، منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ انہیں مغفرت بھی عطا کرے گا اور اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا. آ جاؤ آ جاؤ میرے پیارے اسلام بھائی، آ جاؤ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جاؤ. یہ مدنی قافلوں میں سفر کی برکت سے یہ ذہن مضبوط ہوگا کہ ہمیں شریعت کو مقدم رکھنا ہے. مدنی قافلوں کی برکت سے، مدنی انعامات پر عمل کی برکت سے یہ سوچ ڈیولپ ہوگی کہ ہمیں شریعت کی پابندی کرنی ہر معاملے میں، ہر معاملے میں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کو ترجیح دے دی، اپنے نفس کی پیروی نہیں کر رہی، شیطان کی بات نہیں ماننی، اپنے رب عز و جل اس کے محبوب کی بات ماننی. اور یہ یاد رکھنا، یہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو. اپنے آقا کی طرف لو لگا لو، انشاءاللہ دنیا قدموں میں خود بخود آ جائے گی. اور پھر ان کی اطاعت کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، ان کی اطاعت اس قدر تاکیدی ہے کہ صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو سعید ابن معلا رضی اللہ تعالیٰ نے یہ روایت بیان کی کہ آپ فرماتے میں نماز پڑھ رہا تھا اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آواز دی
یہ نماز مکمل کر کے جب حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے تمہیں آواز دی تھی تو تمہیں کس چیز نے روکا؟ عرض کی آقا میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، میں اس لیے نہیں آیا تھا۔ اب نماز مکمل کر کے گئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے قرآن پاک میں یہ آیت نہیں پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ اسی طرح کا ایک واقعہ امام ترمذی نے جامع الترمذی کے صفحہ 115 پر حضرت ابی ابن کعب کا نقل کیا ہے۔ یہ کہتے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آواز دی، فرماتے میں جلدی نماز مکمل کر کے حاضر ہوا اور پوچھا آقا میں حاضر ہوں۔ فرمایا جب تمہیں میں نے بلایا تو تم آئے کیوں نہیں تھے؟ آواز میں نے دی تو تم آئے نہیں۔ عرض کی آقا میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے نہیں آیا۔ فرمایا کیا تو نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی اس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یہ سورہ انفال کی 12 نمبر آیت۔ تو حضرت ابی ابن کعب سے فرمایا کہ تم نے یہ آیت نہیں پڑھی جس میں اللہ نے حکم دیا ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ؟ تو انہوں نے عرض کیا آقا میں نے یہ آیت پڑھی بھی ہے اور اب کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ کیا کہ آپ بلائیں تو میں دیر لگا دوں؟ نماز میں بھی ہوا تو نماز چھوڑ کر آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ اس قدر ان کی اطاعت کا تاکیدی حکم ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اب خود سوچو کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احد پہاڑ پر تھے، ساتھ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب ان تینوں یاروں کے ساتھ احد پہاڑ پر تھے، بخاری شریف میں حدیث ہے نا، احد پہاڑ ہلنے لگا، زلزلہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھوکر ماری اور فرمایا احد ٹھہر جا، بے شک تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ ایک تو غیب کی خبر ہے بخاری کی اس حدیث میں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر کتنے سال پہلے احد پہاڑ پر کھڑے ہوئے دے دی تھی کہ 2 شہید ہیں، اور پھر احد پہاڑ ٹھہر گیا۔ تاریخ شاہد ہے، زلزلے آتے رہے، آتے ہیں، لیکن اس دن کے بعد آج تک احد پہاڑ پر زلزلہ کبھی نہیں آیا، ایسا ٹھہرا۔ معراج سے واپسی پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بدھ کے روز سورج ڈوبنے سے پہلے وہ قافلہ مکے میں آ جائے گا۔ کافروں نے کہا یہ نشانی دیکھ لیں گے، وہ قافلہ آتا ہے۔ یہ پیر کا دن تھا تو یہ بدھ کو قافلے کی خبر دی کہ آئے گا، مکے میں داخل سورج ڈوبنے سے پہلے ہو جائے گا۔ کسی وجہ سے قافلہ تھوڑا رکا پیچھے، سورج ڈوبنے لگا، لوگ آوازیں دیں سورج ڈوب رہا ہے، قافلہ آیا نہیں۔ میرے مصطفیٰ نے سورج کو اشارہ کیا، سورج رک گیا، سورج رک گیا، قافلہ مکے میں داخل ہوا، پھر ڈوبا۔ جس کو بارے 2 عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی ہمت پہ لاکھوں مولا مشکل کشا المرتضیٰ کی نماز اثر کے لیے ڈوبے سورج کو پلٹایا۔ پتھر ابو جہل کی مٹھی میں ہے، کلمہ پڑھایا۔ اکرما نے کہا وہ ندی کے پار پتھر پر کلمہ پڑھ کر گواہی دے دے تو میں نبی مان لوں، اپنے اشارہ کیا پانی کے اوپر پتھر تیرتا ہوا آیا، کلمہ پڑھا۔ ایک عربی کہنے لگا یہ درخت آپ کی رسالت کی گواہی دے تو نبی مان لوں، بلایا تو درخت چل کر آ گیا، اور درخت چلنے لگا۔ ایک کہنے لگا میں کوئی نبی تو آپ کو مان لوں کہ معجزہ دکھا دے، آپ کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کھجوروں کے گچھے کو اشارہ کیا، گچھا اتر کر خود ہی آ گیا، کلمہ پڑھا، پھر اسے واپس اشارہ کیا، گچھا واپس جا کے لگ گیا۔
ایک اعرابی آیا، اس نے گو شکار کر رکھی تھی، کہنے لگا میں نبی تو مان لوں اگر یہ رسالت کی گواہی دے۔ میرے آقا نے بلایا گو کو، گو نے جواب دیا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، آقا میں حاضر بھی ہوں، میں فرما بردار بھی ہوں۔ ہرنی شکار کی تھی ایک اعرابی نے، روئی ہرنی، آواز دی ادرکنی یا رسول اللہ، سونیا کرم کر دو، آپ تشریف لے۔ اس نے کہا کہ حضور میرے تھنوں میں دودھ ہے، تکلیف بڑی ہے، نہ تو یہ مجھے چھوڑتا ہے نہ مجھے ذبح کرتا ہے، میرے بچے بھوکے، میرے تھنوں میں دودھ، مجھے تکلیف، آپ مجھے آزاد نہیں کر دیتے، میں بچوں کو دودھ ہی پلاؤں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو رحم آ گیا، چھوڑ دیا۔ اعرابی جاگ گیا، کہنے لگا میرا شکار آپ نے چھوڑ دیا، جال میں سے نکال دیا؟ فرمایا وہ بچوں کو دودھ پلا کے آ جائے گی۔ کہنے لگا کیسی باتیں آپ کرتے ہیں، شکار بھی کبھی جال میں سے نکل کر دوبارہ جال میں واپس خود آیا ہے؟ فرمایا وعدہ تیرے ساتھ نہیں کیا، وعدہ میرے ساتھ کر کے گئی ہے، میں نے کہا نا آ جائے گی۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ ہرنی اپنے دونوں بچوں کو بھی ساتھ لے کر آ رہی ہے۔ فرمایا لے پکڑ لے، کہنے لگا اس کو تو وہیں پکڑوں گا، پہلے آپ کے قدموں کو پکڑ کر کلمہ پڑھوں گا۔ کتنے ہی ایسے واقعات، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت یاد ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شدت کی دھوپ میں دعا کی تو بادل آ کے برسنے لگے، پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی، اور عربی کھڑا ہوا کہنے لگا سونیا پہلے ہوتی نہیں تھی اب رکتی نہیں ہے، ہلاک ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، بادل پھٹ گئے۔ حضرت انس فرماتے ادھر اشارہ کرتے تو بادل ادھر چلے جاتے، ادھر اشارہ کرتے بادل ادھر چلے جاتے، ادھر اشارہ کیا بادل ادھر چلے گئے، ادھر اشارہ کیا بادل ادھر چلے گئے۔ جامع ترمذی کی حدیث کے الفاظ ہے، حضرت انس فرماتے کہ یوں لگ رہا تھا، مدینے میں دھوپ نکل آئی نا، بادل چاروں طرف اشارہ کر کے بھیج دی ہے، چاروں طرف بارش ہو رہی ہے، مدینے میں دھوپ نکلی ہے۔ اب غور کرے سورج چمکا ہوگا جب کوس و قزح کے رنگ بکھرے نا، حضرت انس نے حدیث کے الفاظ ہے بیان فرمایا یوں لگ رہا تھا مدینے شہر نے تاج پہنا ہوا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس وہ اعرابی آیا تھا نا، کہتا تھا میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے، اپنے مالک کو بھی مارتا ہے، کاٹتا ہے، کسی کو قریب نہیں آنے دے رہا، ایک باغ میں اس کو بند کیا ہوا دروازہ، آپ تشریف لے گئے، اونٹ درخت کے نیچے سے دوڑتا ہوا آیا، اعرابی چلایا سرکار یہ کاٹ رہا ہے، پاگل ہو گیا، ہٹ جائیں، وہ رویا چیخا، اونٹ دوڑتا ہوا آ رہا ہے، وہ ڈر گیا کہ پتہ نہیں اونٹ کیا کرے گا، اونٹ سیدھا دوڑتا ہوا آیا اور پیارے آقا کے قدموں میں سجدہ ریز ہو گیا، سجدہ کیا سرکار کی بارگاہ، سجدہ کیا۔ چاند کو اشارہ کیا، چاند ٹکڑے کر دیا۔ بچپن میں جھولے میں ہوتے چاند کو اشارہ کرتے، جدھر چاند ادھر چلا جاتا۔ کتنے ایسے واقعات اور روایات، نباتات، جمادات، حیوانات، چاند آپ کی اطاعت کرے، جانور آپ کی اطاعت کرے، پتھر آپ کی اطاعت کرے، پہاڑ آپ کی اطاعت کرے، بادل آپ کی اطاعت کرے، سورج آپ کی اطاعت کرے۔ ہم امتی ہیں، ہم غلام ہیں، کہ ہم اپنے آقا کی اطاعت نہیں کریں گے؟ کہ ہم اپنے آقا کی نہیں مانیں گے؟ کہ اپنے آقا کی فرما برداری نہیں کریں گے؟ وہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ساری رات سجدوں میں اپنے غلاموں کے لیے روتے رہے، وہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنہوں نے ساری رات دعائیں مانگتے ہوئے گزار دی اپنی امت کی بخشش کے لیے۔ آج شادی کا موقع آتا ہے، دنیاوی کاروبار کا موقع آتا ہے، ہم اپنے آقا کی ذات کو بھلا دیتے ہیں اور اپنے نفس، دنیا، فیشن اور دوستوں اور دنیا داروں کو دیکھتے ہیں۔ کاش ہم اپنے ہر معاملے میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دینے والے بن جائیں۔ یہ دنیا داروں کے پیچھے بھاگنے سے یہ دنیا میں بھی بے سکونی ہے، آخرت کی بھی بے سکونی ہے، اور مدینے والے آقا کے پیچھے چلنے میں دنیا میں بھی عزت ہے، آخرت میں بھی عزت ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سنتوں بھرے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے،
दावत इस्लामी के मदनी काफिलों का मुसाफिर बनाए। आज भी प्यारे मीठे इस्लामी इस माहौल की बरकत से न सिर्फ अमल का जज्बा बढ़ता है बल्कि गैर मुस्लिमों को इस्लाम की दौलत नसीब हो रही है। हमारा दावत इस्लामी का एक मदनी काफिला अफ्रीका के शहर में था। मरकजी मजलिस शूरा के निगरान भी इस काफिले में थे। एक शहर में फैजान मदीना की जगह खरीदनी थी। अब फैजान मदीना जगह की डीलिंग के लिए वहां पर गए। अब वो जो मालिक था ना उस जगह का, वो गैर मुस्लिम था। अब हमारे जब काफिले वाले गए, निगरानी शूरा तशरीफ ले गए, वहां पर जो माहौल बना, जिक्रुल्लाह की सदाएं और ऐसे पाकीज़ा नूरानी चेहरे, इमाम में दाढ़ियां, जुल्फें, सफेद लिबास, ये सुन्नतो बरा हुलिया, मदनी हुलिया देखकर वो जगह का जो गैर मुस्लिम मालिक था वो आगे बढ़ा, निगरानी शूरा के हाथ में हाथ देकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। कहने लगा कि ये जो चेहरे और नूरानी हुलिया है, इसकी बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की हकानियत दिल में घर कर गई और अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़कर वो मुसलमान हो गया। मेरे प्यारे इस्लामी, आइए हम सब भी दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाएं। यहां भी सुकून मिलेगा, कब्र और आखिरत में भी सुकून मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है कि वमन युतिइल्लाह व रसूलहू युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा जिसके नीचे नहरें बहती हैं, जो अल्लाह रसूल की फरमाबरदारी करने वाला है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और हमारे आफ्ताब भाई, इनके घर वाले, इनके तमाम रिश्तेदारों को मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिन्होंने शादी ब्याह के मौका पर खिलाफ शरीयत रसूमात से बचते हुए अपने आका का मीलाद सजाते हुए शादी के मौका को सेलिब्रेट किया। सेलिब्रेट ये भी है ना, ये भी सेलिब्रेट हो गया ना, मनाना ही है ना खुशी को, तो खुशी मना ली ना हमने भी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत कुरान करके, प्यारे आका की नाते सुनाकर, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुछ गौर व फिक्र करके माशरती हालात पर ज़हन बनाने की कोशिश की है कि हमने इंशाअल्लाह शरीयत और सुन्नत की पाबंदी करनी है। नौजवानों, तुम हिम्मत करो, तुम हिम्मत करो और मजबूत हो जाओ कि इंशाअल्लाह मैं शादी ब्याह के मौका पर कोई गलत काम नहीं होने दूंगा। अपना अंदाज दावत इस्लामी का पता क्या है? नरमी नरमी नरमी, बस काम करना है नरमी से। सख्ती, जबरदस्ती, झगड़ा, घर में फड्डा फसाद नहीं करना। कहते मानते नहीं घर वाले, कहता हूं अब जरूरी तो नहीं कह दूं लबों से दास्तां अपनी, ज़बां एक और भी होती है इजहार तमन्ना की। जरूरी नहीं हर बात जबान से की जाए या हाथ से की जाए, और कई काम आंसू भी करवा जाते हैं। जब मां के कदमों में सर रखकर आंसू बहाओगे तो मां क्यों नहीं तुम्हारी बात मानेगी। अब्बा जी का हाथ चूम कर आंसू बहाकर जब अर्ज करोगे अब्बा जी मैंने गलत काम नहीं करना, आप मेरा साथ दो ना, भाइयों को साथ मिलाओ, अपनी बहन की मिन्नत करो, घर में एक माहौल बनाओ, फैजान सुन्नत का दर्स जारी करवाओ, अपना मदनी चैनल घर में ऑन करवाओ, खुद ज़हन बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर एक और बात, नौजवानों तुमसे मेरी गुजारिश, जहेज के मुतालबे बंद करवाओ, तुम मजबूत हो जाओ, मजबूत हो जाओ। रोकते हैं कई लोग, मुरव्वतन कहते हैं नहीं जी असी कुछ नहीं लेना, फिर बातों बातों में सुनाते भी हैं धीयां अपना नसीब लैके आंदियां ने, अपनी धीयां ही देना जो देना जनाब उन्हें ही वरतना है। मतलब जरूरी चीज़ां तो इंसान देंदा ही है ना कुछ करदा ही है ना जी, बैड ते शोकेस ते ड्रेसिंग ते जरूरत दी चीज़ां तो इंसान फिर करदा ही है ना। लिस्टें बनती हैं, दुख और तकलीफ लिस्टें बनती हैं यार, आज का तकाजे जाते हैं, बातों बातों में सुनाया जाता है। वो साडी पहली नूं 2 ट्रक लैके आई सी, बातों बातों में सुनाते हैं। नहीं ऐसी जहेज के मामले में मैं बिल्कुल बिलखुसूस जो हमारे जिनकी शादियां होनी है यार, कुछ ऐसा काम करो, कुछ ऐसा हिम्मत करो ना यार। देखो रिस्क और ये नेमतें कौन देता है? तो अल्लाह तुम्हें देगा, तुम तवक्कुल करो अपने रब पर। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला का फरमान मेरे शेख तरीकत ने लिखा है मदनी ये नेकी की दावत किताब में, ये हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि तुम निकाह करो, अल्लाह के हुक्म पर अमल करो, अल्लाह अपना वादा पूरा करेगा, तुम्हें अल्लाह गनी कर देगा। ये इस तरह का कौल मिलता है। तो बरकत हमें मजबूती के साथ इन चीजों पर कंट्रोल करना है। कितने ही लड़के और लड़कियां ऐसे हैं
جن کی شادی کی عمریں ہو چکی، لیکن صرف اور صرف یہ سسٹم، یہ مہندیاں، یہ بڑے بڑے فنکشن، یہ بڑے بڑی بریاں، بڑے بڑے جہیز، یہ سارے رسم و رواج پورے کرنے کے لیے پیسے نہیں، لہذا اس لیے بیچارے ابھی بس گھر والے ہاتھ ذرا تنگ ہے، ابھی نہیں، لیٹ کر رہے پھر شادی کی عمر ہوگی، شادی کر دو۔ شادی ہے نا، اس کی شادی کی شین کے نقطے اڑا دو، شادی کی شین کے اڑاؤ، یہ کر دو، شادی کر دو، سادگی کے ساتھ کر دو، وقت گزر جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ایک جمعے کے لیے واہ جی واہ، واہ جی واہ چھوڑو یار، یہ بھی تو واہ جی واہ ہے نا، اس طرح کی واہ جی واہ لے لو نا، دیکھو نا یار، تو نیک لوگوں کی واہ جی واہ مل گئی نا۔ بلکہ اگر کسی کو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں بعض لوگوں نے کی ہوتی ہیں، یا کرتے ہیں، یا کر رہے ہوں گے، یا کرنا ہوگا، ان لوگوں کو ذرا سخت لگتی ہے، نہیں جی اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے، اتنی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام نے سختی ہمیں نہیں کی، اسلام نے تمہیں اتنی آسانیاں دی ہیں، سختی تو ہم لوگوں نے خود کریٹ کی ہے، مشقتیں ہم نے لگا دی ہیں، سختی اسلام نے تھوڑی کی تھی۔ اگر پردے کی یا خلاف شریعت کاموں سے بچنے کی شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، فائدہ کس کا ہے؟ یہ آتش بازی سے بچایا کس کا فائدہ؟ یہ باجوں سے بچایا کس کا فائدہ؟ یہ بے پردگی سے بچایا کس کا فائدہ؟ یہ عورتیں بعض کا کہتے ہیں یہ عورتوں کے خلاف تو باتیں کریں، عورتوں کے خلاف نہیں، اسلام نے کچھ بھی دیا، عورتوں کو تو عزت دی ہے، یہ پاؤں کی جوتی سے اٹھا کر اس کے قدموں میں جنت کا مقام قرار دے دیا، اس کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، اس عورت کو اسلام نے وہ مقام عطا کر دیا، الجنت تحت اقدام الامہات قرار دیا۔ اگر یہ پردہ، یہ تاکیدیں ہیں، یہ عورتوں کے تحفظ، پروٹیکشن کے لیے ہے، ان کی سیفٹی کے لیے ہے، گندی نظروں سے بچانے کے لیے ان کو کہا جا رہا ہے، شیطانی نظروں سے بچانے کے لیے ان کو پردے کا، مدنی برقعے کا کہا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملے میں شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس یہ اچھے ماحول کی برکت سے نا یہ ذہن مضبوط ہو جائے گا۔ دیکھو شادی سیلیبریٹ ہونی ہے نا، ابھی ہمارے آفتاب بھائی کی شادی سیلیبریٹ ہو رہی، اب سیرا پڑا جائے گا۔ دیکھیں خوشی ہم بھی مناتے ہیں، ایسا نہیں ہے، سنجیدگی اور یہ ساری چیزوں کا مطلب یہ نہیں تو سڑیل ہو کے بیٹھ جاؤ، سڑیل نہیں ہے یار، پر ٹھیک ہے جتنی اجازت دی ہے شریعت نے اس کے مطابق خوشی مناؤ۔ کس نے منع کیا؟ ٹھیک ہے نا، جس سے منع کیا اس سے باز آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بیٹھ کر سہرا پڑھیں، وہ پیچھے والوں کو بڑی مشکل ہوگی، پھر اگر انہیں کھڑے نہیں ہونا، پیچھے بہت زیادہ اس ٹائم میں نا وہ بیچارے آزمائش میں آ جائیں۔ اب مدینہ ابھی وہ سیرا شروع ہے، سیرا شروع ہے۔ نہیں بے قرار کتنے آفتاب بھائی کی شادی، کتنے خوش ہیں یار، تو یہ اسلام میں کتنے خوش ہیں، بڑی دعاؤں سے ہوئی ہے شادی لگتا ہے۔ آفتاب بھائی کو کھڑا کرے ہوئے، دولہا بھائی کو سیراب لگا کے، ہار سجا کے، دھولا بن گیا، دھولا بن گیا، دیکھو دھولا بن گیا، دیکھو دھولا بن گیا، دیکھو دھولا بن گیا، اب دھولا بن گیا، اب نارا بن گیا، نارا بن گیا، اب نارا بن گیا۔ مبارک ہو، مبارک مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، اب دھولا بن گیا، اب دھولا بن گیا، دیکھو دینا 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 پٹاخے کی آواز نہ آ رہی ہے، یہ درست نہیں لگ رہا ہے، پٹاخہ نہیں چلے گا، نہیں پٹاخہ نہیں، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، اب دھولا بن گیا، اب دھولا بن گیا، فضل مولا سے افتاب قادری دھولا بنا بنا، فضل مولا سے افتاب قادری دھولا بنا بنا، خوش نما خوش رنگ پھوک پھوک ہے سر سیرا سجا، دیکھو دھولا بن گیا، دیکھو دھولا بن گیا، اب دھولا بن گیا، اب
آپ ہی بولے جن کو خوشی ہو رہی ہے بلند آواز بولے آفتاب بلند آواز سے بولے دولہا بن گیا آفتاب ہاتھ اٹھا کے بولے آفتاب دولہا بن گیا آفتاب دولہا بن گیا آفتاب دولہا بن گیا آفتاب دولہا بن گیا ان کی شادی خانہ آبادی اور مصطفیٰ شادی خانہ آبادی اور مصطفیٰ بولو کی شادی خانہ آبادی اور مصطفیٰ پہے غوث برات امام احمد رضا پہے غوث برات امام احمد رضا دلہا بن گیا دیکھو دلہا بن گیا دیکھو دلہا بن گیا آفتاب دلہا بن گیا آفتاب دلہا بن گیا آفتاب دلہا بن گیا مبارک ہو مبارک مبارک ہو مبارک مبارک ہو مبارک مبارک سعادت جا الہی حج ان کو باہر باہر سعادت جا الہی حج ان کو باہر باہر اللہ دل سعادت جا الہی حج ان کو باہر 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 ان کو دکھا میٹھے محمد کا دیا ہر باہر بار ان کو دکھا میٹھے محمد کا دیکھو دلہا بن گیا دیکھو دلہا بن گیا آفتاب لاڑا بن گیا آفتاب لاڑا بن گیا آفتاب لاڑا بن گیا آفتاب لاڑا بن گیا مبارک 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 ہندی میں لاڑے کو لاڑو کہتے ہیں آفتاب لاڑو بن گیا آفتاب لاڑو بن گیا آفتاب لاڑو بن گیا آفتاب لاڑو باڑو بلوچی میں لاڑے کو گبرو 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 بن گیا آفتاب گبرو بن گیا آفتاب گبرو بن گیا مبارک 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 کی جاؤ جاؤ جا خدا کرتی رہے پردا سدا بولو کی جاؤ جاؤ جا خدا کرتی رہے پردا سدا اللہ اللہ کی جاؤ جاؤ جا خدا کرتی رہے پردا سدا کی بیوی کو الہی بہت توفیق حیا کی بیوی کو الہی بہت توفیق حیا دیکھو دلہا بن گیا دیکھو دلہا بن گیا آفتاب دلہا بن گیا آفتاب لاڑا بن گیا آفتاب لاڑا بن گیا دیکھو دلہا بن گیا مبارک 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 ہو مبارک 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 میٹھے 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 ہوں مدینے کے انہیں عطا 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 میٹھے میٹھے مدینے کے عطا ابنیا عطا میں عطا ابنیا عطا ادو عطا ستا یا رب مدینے کی مبارک ساحت ابا ستا یا رب مدینے کی مبارک ساحت دیکھو دلہا بن گیا دیکھو دلہا بن گیا آفتاب دلہا بن گیا مبارک 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 ہو سدا رکھنا سلامت ان کا چھوڑا خدا سدا رکھنا سلامت ان جوڑا
خدا کوئی جھگڑا نہ ہو آپس میں رب اولا کوئی جھگڑا نہ ہو آپس میں رب اولا ایک دھلا بن گیا ایک دھلا بن گیا ایک جھاڑا ہے بنا کیسا پیارا ہے لگا کیسا سوکا سوکا کیسا میٹھا ہے لگا مبارک 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 تو لڈو بیڑے لانا بھائی جانا تو لڈو بیڑے لانا بھائی جانا تو لڈو بیڑے لانا ایک دن ہے کیا شادی میں ایک دن ہے کیا شادی میں میرا بھول جانا بھائی جانا تو لڈو بیڑے لانا بھائی جانا تو لڈو بیڑے لانا ایسا نہ ہو ابھی جائیں ایسا نہ ہو ابھی جائیں بھولے میاں گم ہو جائیں ایسا نہ ہو ابھی جائیں آفتاب میاں گم ہو جائیں آفتاب میاں گم ہو جائیں ملتے جلتے رہنا ہم سے ملتے جلتے رہنا ہم سے دور کہیں نہ جانا آفتاب بھائی جانا تو لڈو بیڑے لانا بھائی جانا تو لڈو بیڑے لانا آفتاب بھائی جانا تو لڈو بیڑے لانا آفتاب بھائی جانا تو لڈو بیڑے لانا دعوت بے شک شاعت رہنا دعوت بے شک شاعت رہنا مر گئے اڑاتے رہنا مر گئے اڑاتے رہنا دعوت بے شک شاعت رہنا مر گئے اڑاتے رہنا پر درد ہمیشہ دیتے رہنا درد ہمیشہ دیتے رہنا خوابوں میں پیچھا آفتاب بھائی جانا تو لڈو بیڑے لانا آفتاب بھائی جانا تو لڈو بیڑے لانا بھائی جانا تو لڈو بیڑے لانا بھابھی کو خرچہ دیتے رہنا بھابھی کو خرچہ دیتے رہنا ان سے دعائیں لیتے رہنا ان سے دعائیں لیتے رہنا کوئی بات بگڑ جائے کوئی بات بگڑ جائے تو نرمی سے سمجھانا آفتاب بھائی جانا تو لڈو بیڑے لانا آفتاب بھائی جانا تو لڈو بیڑے لانا آفتاب بھائی جانا لڈو بیڑے لانا جنت میں یکجا خدا بولو یہاں بھی رہے جنت میں یکجا ہے خدا بولو یہاں بھی رہے جنت میں یکجا ہے خدا یا الہی ہے یہی اطہر کے دل کی دعا یا الہی ہے یہی ہم سب کے دل کی دعا بس ہل مولا سے آفتاب کا عہد دھولا بنا لاڑا بنا سونا لگا پیارا لگا تیرا سچا خوش ہے نما خوش رنگ پھولوں کا ہے سر سے
راہ سجا مبارک ہو مبارک 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 ہو مبارک مبارک ہو مبارک مبارک ہو مبارک مبارک ہو مصطفیٰ جانے رحمت پہلا کون سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کون سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کون سلام شب اسرا کے دھولا پیدا درود شب اسرا کے دھولا پیدا درود شب اسرا کے دھولا پیدا درود نوشاہ بز میں جنت پہلا کون سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہلا کون سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کون سلام عاصیو تھام لو دامنے مصطفیٰ عاصیو تھام لو دامنے مصطفیٰ عاصیو تھام لو دامنے مصطفیٰ اور پڑھو رب کی رحمت پہلا کون سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہلا کون سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کون سلام فیض سے کے لاکھوں ایمان سجے پیسے سے جن کے لاکھوں ایمان میں سجے انگنت بے عمل با عمل بن گئے پیسے سے جن کے لاکھوں نمازی بنے پیسے سے جن کے لاکھوں ایمان میں سجے میرے شیخ طریقت پہلا کون سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہلا کون سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کون سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بیچے سب ان کی شوقت پہلا کون سلام تو مجھ سے خدمت کے خود سی کہے رضا مجھ سے خدمت کے خود سی کہے پڑھ رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہلا کون سلام شمع بز میں ہدایت پہلا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ میٹھے میٹھے اسلامی براؤ یہ دعا تو بعد لنگر بھی ملے گا جیڑا گیا نا اپنی ذمہ داری تے جاوے گا یہ لنگر رو رو نہیں ملنا تھا آفتہ پائی تے گھر والے والوں اعلان جے کہ سارے دوست لنگر کھا کے جایا جائے تمام دوست بیٹھ جائیں ابھی دعا ہوگی انشاءاللہ پھر آپ کو لنگر پیش کیا جائے گا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا 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 یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اے مالک و مولا عز و جل، ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. اے مولا کریم، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری تمام غلطیوں سے درگزر فرما. اے مولا کریم، ہمیں ہر قسم کے شر آفتوں بلاؤں سے محفوظ فرما. الہ العالمین، ہمیں بار بار میٹھا مدینہ دکھا، بار بار حج عمرہ کی سعادت نصیب فرما. اے مالک و مولا، ہمیں فیشن کی نحوست سے بچا لے، ہمیں سنت محبوب کا دیوانہ بنا دے. اے مولا کریم، ہمارے معاشرے پر اپنا فضل فرما دے، رحم فرما دے. مولا ہمارے معاشرے کو بے حیائی سے بچا لے، ہمارے معاشرے کو فیشن کی لعنت سے بچا لے، ہمارے معاشرے کو تباہی و بربادی والے کاموں سے بچا لے. اے مولا، مولا تیرے محبوب کا دل دکھانے والے کاموں سے ہمیں بچا لے. مولا ایسے شخص کو کریم آقا جو ہمارے لیے راتوں کو سجدوں میں روتے رہے، جو ہمارے لیے بخشش کی ساری ساری رات سجدوں میں دعائیں مانگتے رہے، ایسے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھانے والے کاموں سے ہمیں بچا لے. مولا یقیناً یہ گانے باجے تیرے محبوب کا دل دکھاتے ہوں گے، یہ بے حیائی کے کاموں سے تیرے محبوب کا دل دکھتا ہوگا. وہ نوجوان جو ساری ساری رات فلمیں ڈرامے دیکھتے، اپنے موبائلوں میں گندی تصاویر لیے پھرتے، گندے کام کرتے، اللہ یقیناً تیرے محبوب کا دل دکھتا ہوگا. آج تک ہم نے جتنا تیرے محبوب کا دل دکھایا، مولا ہمیں معاف کرتے، ہمیں معاف کرتے. مولا ہمیں رسوائی سے بچا لے. مولا ہمیں ذلت و رسوائی سے بچا لے. دنیا بھر میں مسلمان ظلم کا شکار ہے، اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہے، اسلام کو صفائے ہستی سے مٹانے کی ناپاک سازشیں ہو رہی ہے. اے مولا کریم، اے مولا کریم، مسلمانوں کا کھویا ہوا وقار عطا کر دے. اے مولا، اے مولا اسلام کو بول بالا نصیب کر دے، اسلام کو غلبہ عطا کر دے. اے مولا، اے مولا کریم، ہماری غلطیاں معاف کرتے، ہماری سختیاں دور کرتے، ہماری غلطیاں معاف کرتے. مولا کریم، پوری دنیا میں مسلمانوں کو عزت عطا کرتے. آج پھر اسلام کو فیضان صدیق اکبر کی ضرورت ہے. آج پھر اسلام کو صداقت صدیق اکبر کی ضرورت ہے. آج پھر اسلام کو عدالت فاروقی کی ضرورت ہے. آج پھر اسلام کو عثمان غنی کی حیا و سخاوت کی ضرورت ہے. آج پھر اسلام کو مولا مشکل کشا کی شجاعت کی ضرورت ہے. آج پھر اسلام کو سجدہ شبیری کے فیضان کی ضرورت ہے. آج پھر اسلام کو خالد بن ولید کی تدبر کی ضرورت ہے. اسلام پھر کسی طارق ابن زیاد کا راہ دیکھ رہا ہے. اسلام پھر کسی محمد بن قاسم کے انتظار میں ہے. اے مولا، اے مولا، تجھے ان مقدس ہستیوں کا واسطہ، اے مولا اسلام کا بول بالا کر کر اسلام کو قوت و غلبہ عطا کرتے. ہم کمزور ہیں، ہم بے بس و لاچار ہیں. مسلمانوں کو ہر جگہ ظلم و ستم کا شکار کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے. اللہ اپنے حبیب کی صدقہ ہماری عزت و وقار کی، ہماری آزادی کی حفاظت فرما. اے مولا ہمارے وطن عزیز کو دہشت گردوں تخریب کاروں سے بچا، ہر طرح کے بحرانوں سے بچا. اے مولا ہماری آزادی کی حفاظت فرما، ہماری آزادی کی حفاظت فرما. اے مولا کریم ہماری آزادی کی حفاظت فرما.
ہمارے پیارے وطن ملک پاکستان کو دشمن کی میلی نظروں سے بچانا۔ اے مولا کریم، اے مولا کریم، ہمارے معاشرے کو سنتوں کا گہوارہ بنا دے۔ شادی بیاہ کے موقع پر بالخصوص خلاف شریعت رسومات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر معاملے میں ہمیں شریعت و سنت کی پیروی نصیب فرما۔ اپنا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بنا دے۔ ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت، جن کی برکتوں سے یہ دعوت اسلامی کا لہلہاتا گلستان آج سنتوں کی خوشبوئیں لٹا رہا ہے، اے مولا ہمارے شیخ طریقت کی حفاظت فرما۔ یہ لاکھوں نوجوانوں کی سوچ کو تبدیل کر دینے والی اس ہستی کو یا اللہ عز و جل سلامت رکھ، ان کا فیضان خوب دنیا بھر میں یا اللہ جاری و ساری فرما۔ اے مولا ہم سب کو مدنی قافلوں کا مسافر، مدنی انعامات کا عامل بنا دے۔ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع میں، فیضان مدینہ میں جو گجرانوالا میں ہر جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے، یہاں کے اسلام بھائیوں کو اپنے گجرانوالا فیضان مدینہ جی ٹی روڈ پر ہونے والے اجتماع میں شرکت کی پابندی سے توفیق نصیب فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ اے مولا ہمارے آفتاب بھائی کو، ان کے گھر والوں کو برکت نصیب فرما، خوشیاں عطا فرما، ان کی شادی کو خانہ آبادی بنا۔ ہمارے آفتاب بھائی اور ان کی ہونے والی زوجہ کو شرم و حیا نصیب فرما، سنت و شریعت کی پابندی نصیب فرما، نیک اولاد صالح بغیر آپریشن کے عافیت سے نصیب فرما۔ مولا کریم ان کے گھر کو امن کا، سنتوں کا گہوارہ بنا۔ اے مولا کریم ان کو بار بار حج عمرہ کی سعادت اور مدینہ پاک کی زیارت عطا فرما۔ دونوں میاں بیوی کو جھگڑوں سے، بدگمانی سے، شکوک و شبہات سے، ہر طرح کی لڑائی جھگڑے سے بچائے رکھنا، نظر بد سے، شریروں کے شر، حاسدین کے حسد سے بچائے رکھنا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو سیدہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ، اس محبت کی خیرات انہیں نصیب فرمانا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام سلام بھائی بیٹھ جائیں، نیچے تشریف رکھیں۔ ایک اعلان سنیے، اس پروگرام کی وی سی ڈی اور وابڈا ٹاؤن میں جو پروگرام ہوا تھا اس کی بھی ڈی وی ڈی انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ اب انشاءاللہ عز و جل آپ تمام اسلامیوں کو ہمارے آفتاب بھائی کی شادی کی خوشی میں جو ہے وہ لنگر غوثیہ رضویہ عطاریہ آفتابیہ پیش کیا جائے گا، تو تمام اسلام بھائی تناول فرما کے جائیے گا۔